ہمارے پرابلمز بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ پہ شک ہے. لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے نا, تو لوگ تو ٹیمپریری راضی ہوئے ہیں, کیونکہ اللہ کو ناراض کیا ہے تو الٹیمیٹلی یہ لوگ اس سے ناراض ہو جائیں گے. اصل دکھ یہ تھا, یہ لوگ ہدایت سے منہ موڑ رہے ہیں, ان کا انجام پھر جو ہوگا وہ یہ لوگ برداشت نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پرفیکٹ انسان ہونے کے باوجود لوگ کے پاس جا رہے ہیں, میری بات سنو میری بات سنو, اور کوئی مذاق اڑا رہا ہے, کوئی ہنس رہا ہے, کوئی منہ پھیر رہا ہے. دس از unimaginable. تو ہم چاہتے ہیں کہ ملے ہمیں سب کچھ, لیکن جب اللہ کے تعالیٰ کی اوبیڈینس کی باری آتی ہے تو دیتے ہوئے انسان کو ہوتا ہے میں کہاں سے ڈنڈی مار لوں. مجھے بتائیں, یعنی مجھے اور آپ کو تو نہیں پتا کہ موت کب آنی ہے, لیکن میری اور آپ کی اللہ تعالیٰ سے ایکسپیکٹیشن یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو میرے ساتھ معاملہ کر رہا ہے نا, وہ معاملہ اچھا کر رہا ہے. Trust me, every single person will judge you in your life, even your own spouse, sometimes even your own parents. Everyone judges except Allah subhanahu wa ta'ala. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ دل غمگین ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, لیکن زبان سے ایسا کلمہ نہیں نکلے گا جس پہ اللہ تعالیٰ کی کوئی ناراضگی ہو. السلام علیکم ایوری ون, امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اینڈ ویلکم ٹو ایم اے پوڈ کاسٹ. بہت سے سوالات آتے ہیں اور آج کے دور میں کافی اسٹریس سے گزر رہے ہیں لوگ, پریشانیاں ہیں طرح طرح کی. اوبیسلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتا دیا لائف از اے ٹیسٹ, اور آزمائشیں آئیں گی اور اللہ تعالیٰ آزمائیں گے انسان کو. بٹ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ گیو اپ کر دے اور انسان آزمائش آئے تو اللہ کی عبادت سے بھی پھر جائے اور انسان نیگیٹو سوچنے لگے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں ہی انہی انسانوں کا رویہ بھی بتایا جن انسانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی رسول بنا کر بھیجا, اور وہ ہمارے لیے ایک مثال ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی مثالیں پیش کیں اینڈ دے آلسو وینٹ تھرو سو مینی تھنگس. تو انشاءاللہ آج جو پوڈ کاسٹ ہے اس میں ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ انبیاء کا کوپنگ میکانزم کیا تھا, بیکاز سنس دے ور ایگزامپلس فار آل آف اس. تو ڈیفینیٹلی کچھ ایسے ایٹریبیوٹس, کچھ ایسے اسکلس, کچھ ایسے بیہیویئرس انہوں نے دکھائے جس کی وجہ سے ڈسپائٹ ڈیفیکلٹیز دے اسپینٹ اے ویری پروڈکٹیو لائف, اور انہوں نے اپنا مشن بھی بخوبی سر انجام دیا. اور ہم اس پوائنٹ کو بھی ڈسکس کریں گے کیونکہ ابھی یہ جو ساری میں باتیں کر رہا ہوں تو آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ دیکھیں جی وہ تو نبی تھے, وہ تو ان کا تو ایمان ہی بہت اسٹرانگ تھا, وہ تو بڑے اسپیشل تھے, تو عام آدمی ان سے کیسے ریلیٹ کر سکتا ہے. تو اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. اینڈ فار دس ود می از بردر علی احمد سعید, ماشاء اللہ ہمارے اسپیکر بھی ہیں, اور انہوں نے کلاس بھی اسٹارٹ کی ہے, اور میں یہیں سے پوچھنا چاہوں گا, ان سے اسٹارٹ یہیں سے کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برو کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ماشاء اللہ. الحمدللہ, آپ سنائیں. الحمدللہ, گڈ ٹو ہیو یو. آپ نے کلاس بھی اسٹارٹ کی ماشاء اللہ پروفٹس کی لائف کے اوپر, اور حضرت آدم کو آپ نے کور کیا ہے. ابھی حضرت نوح ماشاء اللہ آپ شروع کرنے والے ہیں. ایک تو ہاؤ ہیز بین دا ایکسپیرینس, اور کیا موٹیویشن تھی, وائی یو سلیکٹڈ پروفٹس اپنی کلاس کے لیے؟ علی بھائی, جس طرح آپ نے بات کی ہے نا کہ انبیاء کی لائف ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے, میرے ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ اگر آپ قرآن کو گو تھرو کریں, آپ الف لام میم سے شروع ہو جائیں, الحمد سے بلکہ شروع ہو جائیں, اور الناس تک آپ جاتے ہیں, تو قرآن از فل آف دا اسٹوریز آف دا پروفٹس. سو یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر اتنا میجر ایک چنک رکھا ہے قرآن کا جو کہ انبیاء کی اسٹوریز کے اوپر بیسڈ ہے, تو ظاہری سی بات ہے اس کے اندر ہمارے لیے بہت بڑا بینیفٹ ہے. اور اگر ہم ان کو اسٹڈی نہیں کرتے تو ہم قرآن کے ایک بہت میجر پورشن سے اپنے آپ کو ایک طرح محروم کر رہے ہیں. سو نمبر 1 موٹیویشن تو یہی تھی کہ قرآن کا بہت میجر یہ ایک چنک ہے. نمبر 2 یہ کہ ہمارے دور میں آپ جس طرح جانتے ہیں کہ ہر انسان کی فطرت کے اندر یہ شامل ہے کہ ہی از پرون ٹو ٹیکنگ رول ماڈلز ان ہز لائف. یعنی ہر بندے نے رول ماڈل لینا ہی لینا ہے. بالکل. تو ہمارے سامنے ہم لوگوں کے لیے, ہمارے جوانوں کے لیے, ہم اگر رول ماڈلز انبیاء کو پریزنٹ نہیں کریں گے سو یقیناً وہ ان کے علاوہ چھوڑ کے کوئی نہ کوئی اور رول ماڈل ضرور لیں گے. سو دوسرا بنیادی مقصد یہی تھا کہ رول ماڈلز ہم اپنے سامنے پریزنٹ کریں, کیونکہ وہ بھی انہی فیزز آف لائف سے گزرے جو میں اور آپ گزرتے ہیں. اینڈ تھرڈ, ناٹ دا لاسٹ, لیکن میں جو ذکر آپ کے سامنے تھرڈ کروں گا وہ وہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتے ہیں کہ فقصص القصص, کہ ان کی
اسٹوریز کو اے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نریٹ کریں. سو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ انبیاء کی اسٹوریز کو نریٹ کیا جائے. سو اٹ از اے فارم آف ورشپ. تو یہ ایک میجر موٹیویشن تھی. زبردست, ماشاء اللہ. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہم رول ماڈل چاہتے ہیں, اور ایلبرٹ بینڈورا ایک سوشل سائیکالوجسٹ گزرا ہے, اس کی پوری تھیوری ہے کہ ہم لرننگ, a lot of learning, social learning theory, a lot of learning happens through modeling. ماڈلنگ سے مراد ہے کہ رول ماڈل کو سامنے رکھنا اور اس کو کاپی کرنا. اور ہمارے برین میں بھی دا وے آور برین از ڈیزائنڈ, ہمارے برین میں مرر نیورونز ہیں, ان کا کام ہی یہ ہے کہ دوسروں کے بیہیویئر کو دیکھنا اور ان کو کاپی کرنا. مرر نیورونز ان کو اسی لیے کہا جاتا ہے, دے آر لائک اے مرر. تو اچھا, واٹ ایف سم ون سیز, آپ کے پاس کوئی آئے, شاید آپ کو کسی نے کہا بھی ہو, یہ اپنی آپ کی کلاس میں شاید سوال آیا بھی ہو کہ ٹھیک ہے انبیاء سے ہم سیکھ سکتے ہیں, لیکن دیکھیے وہ تو بہت انہوں نے تو بڑا کچھ دیکھا ہوا تھا. حضرت ابراہیم کو تو اللہ نے بڑا کچھ دکھا دیا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے معراج کا سفر کروا دیا, ان کا تو ایمان اسکائی راکٹ تھا. لیکن دیکھیں نا, ہم تو کمزور ہیں, تو ہم پروفٹ سے ہم اب حضرت مریم کی بھی لیٹ سے اگر میں مثال دوں عورتوں کو, آلدو وہ نبی نہیں تھیں لیکن چلیں ان کا ایک رتبہ بہت ہائی تھا, تو تب بھی یہی کہا جاتا ہے کہ نہیں دیکھیں وہ تو حضرت مریم, ان تو سائنس بڑے دیکھے اللہ کے, تو ہم تو کمزور ہیں, ہم ان سے کیسے ریلیٹ کریں. تو آپ کیا جواب دیتے ہیں اگر آپ سے کبھی یہ سوال ہو؟ اصل میں جب کوئی بندہ اس طرح کی بات کرتا ہے نا کہ وی کین ناٹ ریلیٹ ٹو دیم, اور ان کی سٹوریز آپ ہمارے سامنے یعنی بیان نہ کریں, وہ ایک طرح نا آپ بات ہی شروع کرتے ہیں تو آپ کو ایک دم کاٹ دیتے ہیں, یار ان کی آپ مثال بیان نہ کریں, وہ تو بہت یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا رتبہ دیا ہے, آپ ان کی مثالیں نہ بیان کریں, ہم تو بڑے گناہ گار لوگ ہیں. یہاں پہ اگر میں اور آپ ریشنلی سوچیں تو ہم نعوذ باللہ ایک طرح ایک بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا ان کی سٹوریز بے فائدہ قرآن کے اندر ذکر کی ہیں. اگر مجھے اور آپ کو فائدہ نہیں ہونا تھا تو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ان کی سٹوریز بھر بھر کے ڈفرینٹ مقامات پر بیان ہی نہ کرتے. نمبر 1. نمبر 2 بات ذہن میں دیکھیں یہ بھی آتی ہے کہ ہم ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, اللہ رستہ ان لوگوں کا دکھا جن پر تیرا انعام ہوا. اور پھر اللہ آگے خود ہی جا کر بتا دیتے ہیں کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین. سو پہلی کیٹیگری جس پہ انعام ہوا وہ انبیاء ہی ہیں. اور تیسری چیز اگر آپ ذہن میں رکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, انبیاء کا نا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں, ایک لسٹ پوری بیان کرتے ہیں, بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ اولئک الذین ہداہم اللہ, یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے, فبہداہم مقتدی. بالکل, تو آپ ان کی ہدایت کی پیروی کریں. بیوٹیفل. سو یہ پرپز قرآن کے اندر خود بڑا واضح ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر فیور ہوا اور اللہ تعالیٰ نے خود ان کو ایز اے رول ماڈل دیا ہے. تو یہ کہنا کہ وہ رول ماڈل ہم نہیں رہ سکتے, یہ تو ایک طرح پورے قرآن کی اتنے میجر چنک کو ڈینائی کرنا ہے. ایگزیکٹلی. اور دوسری بات علی بھائی یہاں پہ ایک میں یہ بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ اس میں شاید ہمارا بھی کچھ حد تک قصور ہے ایز اے مسلم نیشن. وہ یہ ہے کہ ہمیں بچپن سے اس طرح بتایا جاتا ہے, چاہے وہ صحابہ ہیں چاہے وہ انبیاء ہیں, ہمیں اس طرح پورٹری کیا جاتا ہے کہ جس طرح دیور سپر ہیومنز ان اے وے کہ میں اور آپ شاید کبھی ریلیٹ ہی نہ کر پائیں کہ یار آپ اتنے گناہ گار ہو, وہ اتنے نیک بندے ہیں, آپ کیسے وہ کام کر سکتے ہو, جبکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو پھر تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی رول ماڈل نہیں لے سکتے, کیونکہ ہی از دی بیسٹ آف مین کائنڈ. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اللہ کے رسول کی پیروی پھر کس طرح کریں, ہی از دی بیسٹ آف all of these people. Yes. سو میرے خیال سے بات بڑی واضح ہے قرآن کے اندر. بہت اچھا, بہت اچھا. آپ نے ماشاء اللہ بڑے دلائل, اسٹرانگ دلائل دیے, قرآن کی آیات بتائیں آپ نے ماشاء اللہ. لاجیکلی بھی دیکھیں برو, دیکھا جائے تو ایک تو اس میں بنیادی غلطی یہ ہے ہماری کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا ہم ان سے کیسے سیکھ سکتے ہیں, ریلیٹ کر سکتے ہیں, اس کے پیچھے جو سوچ ہے نا وہ بیسکلی یہ ہے کہ شاید لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ان سے میچ نہ کر رہے ہوں ہم. دیکھیں اٹس ناٹ اباؤٹ میچنگ ود دیم, اٹس اباؤٹ لرننگ فرام دیم اور میچنگ ود دیم میں بہت فرق ہے. جیسے ہر انسان کو پتہ ہے کہ آپ ان کے لیول پہ نہیں پہنچ سکتے, دیٹ از ناٹ پاسبل. آپ میچ نہیں کر سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, وہ ایک ہی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور جو اولو العزم اللہ نے کہا دا 5, وہ بھی 5 ہی تھے. ٹھیک ہے نا, اللہ نے بتا دیا. اسی طرح اللہ نے بتایا کہ رسولوں میں بھی اللہ نے دیکھیں بیان تو کیے ہیں درجات, تلک الرسل, کہ ہم نے رسول جو تھے اس میں سے کچھ کو فضیلت دی, زیادہ فضیلت دی. تو دیکھیے آپ یہ مت سمجھے یو آر ٹرائنگ ٹو میچ دیم, بٹ یو ہیو ٹو لرن فرام دیم.
اور لاجیکلی اسپیکنگ آپ دیکھیں کہ زندگی میں بھی تو آپ ایک بہت بینچ مارک کیریکٹر اٹھاتے ہیں اور اس سے لرن کرتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک چھوٹا سا بچہ وہ کسی اولمپک گولڈ ونر کو دیکھتا ہے تو کیا وہ اس سے لرن نہیں کرتا؟ کیا وہ نہیں چاہتا کہ میں کس وجہ سے وہ گولڈ میڈل جیتا ہے وہی ایٹریبیوٹس میں اپنے اندر لاؤں؟ ہو سکتا ہے وہ بچہ اس لیول تک پہنچ بھی جائے, لیکن خیر ہم کہہ رہے ہیں کہ انبیاء کے لیول پہ ہم پہنچ تو نہیں پائیں گے. ڈیفینیٹلی دے ور بلیسڈ پیپل اینڈ دے ور ویری یونیک, لیکن کم از کم ان کے ایٹریبیوٹ سے تو لرن کر سکتے ہیں نا. ہم یہ کہیں کہ ہم نے لرن ہی نہیں کرنا یا نہیں ان میں کوئی بہت ہی اسپیشل بات تھی اس لیے وہ ایسے تھے, تو یہ تو لاجیکلی بھی چیز غلط ہے, کیونکہ زندگی میں بھی ہم بڑے بڑے بینچ مارک لوگوں کو اپنا رول ماڈل بناتے ہیں اور اس کے بعد انہیں فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وی آلویز سلیکٹ دا بیسٹ. تو زندگی میں مشکلات کے مقابلے کے لیے بھی تو یو شوڈ سلیکٹ دا بیسٹ. اس کے بعد آپ نے بھی آیات کوٹ کی, کچھ میں بھی کوٹ کرنا چاہوں گا. دیکھیں خود اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں آیت نمبر 120 میں کہتے ہیں نا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو سٹوری ہم تمہیں ریلیٹ کرتے ہیں نبیوں کی, it is because it is by that by which we make firm your heart. اس سے ہم آپ کے دل کو مضبوط کرتے ہیں اے نبی. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں سورہ یوسف آیت نمبر 111 میں کہا indeed in their stories there is a lesson for those of understanding. اسی طرح اللہ نے جو آپ نے آیت کوٹ بھی کی کہ اے نبی نبی کے اندر رسول کے اندر تمہارے لیے ایک مثال ہے, ایکسیلنٹ اگزامپل ہے. تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ ساری چیزیں ڈینائی کر رہے ہیں, اور آپ نبیوں کی دیکھیں ہیومن سائڈ پھر اللہ نے کیوں بتائی. یہ کیوں بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام فیلٹ فیئر. آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے نا آئی فیئر دے ول کل می, جب وہ ان سے ایک انجانے میں غلطی ہو گئی, پھر انہوں نے کہا بھی ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی. یونس علیہ السلام کو دیکھے تھوڑا سا غضب ناک ہوئے, غصہ ہوئے اپنی قوم پہ, یہ ہیومن ایموشن ہے, اور ہی لیفٹ دا مشن. اس کے بعد آپ دیکھیں یعقوب علیہ السلام اتنا روئے کہ ہی لاسٹ ہز آئی سائٹ. مریم علیہ السلام جو ہے ان کے منہ سے الفاظ نکل گئے کاش میں ایگزسٹ ہی نہ کرتی, اس سے پہلے میں مر جاتی. تو یہ کیوں اللہ تعالیٰ پھر کوٹ کریں؟ ٹھیک ہے, تو یہ تو لاجیکلی بھی جو ہے نا بات درست نہیں ہے. وی ہیو ٹو لرن فرام دا بیسٹ. اصل بات جو ہے نا وہ یہ ہے. اس میں ایک اور پوائنٹ علی بھائی میں ایڈ کروں گا کہ انبیاء کو جو چیز اسپیشل بناتی ہے نا, وہ اسپیشل بناتے ہیں ان کے اعمال ہیں. صحیح. ہم لوگ نا شاید اورینٹیشن صحیح نہیں سمجھتے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پہلے سے ایک اسپیشل تھے جی, اور اللہ نے بس ناؤز باللہ کیا وداؤٹ اینی ریزن ان کو اسپیشل بنا دیا. وہ اسپیشل جو بنے ہیں وہ ان کے اعمال ہی ایسے تھے جو کہ ان کو وہ اسٹیٹس ڈیزرو بھی کرواتے ہیں. صحیح. آلدو کہ نبوت یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ بندہ محنت کر کے نبوت حاصل کر سکتا ہے, لیکن اللہ نے نبی چنا بھی ان لوگوں کو جو کہ اعمال اور دل کی اخلاص میں, دل کی کیفیت میں, ایمان کے اندر they were higher than the other people. سو وہ عمل تھا جنہوں نے وہاں تک پہنچایا. اور دوسرا میں بچوں کا ایک مثال دیتا ہوں. میں کہتا ہوں یار دیکھو جس طرح آپ نے بات کی نا کہ آپ نے رول ماڈل بیسٹ کو لینا ہے, بے شک آپ اس تک نہ پہنچو گے لیکن اس کے قریب ہونے کی کوشش کرو گے. تو بچوں کو میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ یار دیکھیں اگر آپ ٹارگیٹ ہی رکھیں گے یار میں نے ڈی لینا ہے تو پھر تو آپ کو یوں ہی آئے گا. ایسی آپ جی پی اے ٹارگیٹ رکھیں 2.5 تو پھر تو پروبیشن ہی آنی ہے. تو آپ نے A+ کا ٹارگیٹ رکھنا ہے, وہ آپ اچیو کر پاتے ہیں نہیں کر پاتے دیٹس another thing. آپ نے اپنی محنت پوری کرنی ہے اس کے. ایکسیلنٹ. اور دیکھیں نا صحابہ وہ ہمیشہ کس کو دیکھتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور ان میں تو مقابلہ بازی ہوتی تھی کہ کون نبی وسلم کے اخلاق کے زیادہ قریب ہے, کون ان کے بیہیویئر کے زیادہ قریب ہے. صحابہ کے ویوز موجود ہیں کہ فلانے صحابی کو ہم نے سب سے زیادہ کلوز دیکھا نبی وسلم کے بیہیویئر کے. عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے نا کہ ہی واز موسٹ نیئرسٹ ٹو رسول اللہ اخلاق. تو دیکھیں نا ان کا تو ایک کرائٹیریا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون جو ہے وہ فالو کرے گا. تو خیر یہ تو چلیں کلیئر ہو گیا. سم آف دا ڈیفیکلٹیز فیسڈ بائی پروفٹس اگر ہم ان کو ڈسکس کر لیں تو لوگوں کو اور کلیئر ہو جائے گا کہ واقعی انبیاء جو ہیں کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کی مثالیں پیش کی, کیونکہ دے وینٹ تھرو آل سارٹس آف پرابلمس. تو وٹ کمز ٹو یور مائنڈ, کچھ ڈیفیکلٹیز اگر آپ بتانا چاہیں؟ ہم ڈیفیکلٹیز کا جب نام لیتے ہیں تو میرے خیال سے سب سے پہلے آپ کی ایک مصیبتوں کے ساتھ دا ون نیم وچ کمز ٹو مائنڈ از آبویسلی ایوب علیہ السلام. سب سے پہلے اگر ہم مثال لیتے ہیں تو ایوب علیہ السلام کو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا وہ بڑی ملٹیپل تھیں. یعنی آپ ایزیوم کریں کہ ایک بندہ ہے جس کے پاس دنیا کا مال و دولت ہے, فیملی ہے, ہیلتھ ہے, یہ تینوں بہت میجر آپ کی لائف کی بلیسنگز ہیں. یعنی ہیلتھ
ویلتھ اینڈ فیملی، سوشل سرکل. اور ایوب علیہ السلام سے ایک ایک کر کے تینوں آزمائش کے طور پہ لی گئیں. سب سے پہلے ہز ہیلتھ، وہ ہیلتھ ڈیٹیریوریٹ ہوئی. اینڈ نمبر 2 اس کے بعد کیونکہ ظاہری سی بات ہے ہیلتھ ختم ہوتی گئی تو کمانے کا کوئی سورس اس طرح نہیں رہا. اور پھر تھرڈلی اللہ تعالیٰ نے ان کے بچے بھی ان سے لے لیے، فیملی لے لی. یہاں تک کہ سوشل سرکل اتنا تنگ ہو گیا کہ کوئی ان کے پاس آنا بھی پسند نہیں کرتا تھا اس ڈر سے کہ کوئی بیماری نہ ان کو، وہ جو ان کو ہوئی ہوئی ہے وہ لوگوں کو ان کو لگ جائے. سو ایوب علیہ السلام نے یہ تینوں چیزیں اکٹھی فیس کیں. اینڈ ہم دیکھیں ہمیں دنیا میں اگر کوئی آزمائش آتی ہے ایک کسی پرسپیکٹو سے آزمائش آ رہی ہوتی ہے. تو ایوب علیہ السلام ہیلتھ، ویلتھ، فیملی، سوشل سرکل، ہر طرف سے ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی آزمائش کی ان کی. ایوب علیہ السلام کی یہ مثال جو ہے اس میں ہم فردر ڈسکس کریں گے کہ وہ کیا چیزیں تھیں جو کہ ایوب علیہ السلام کو اسٹرانگ بنایا اس ماحول میں. لیکن دس از کورنگ ایوری تھنگ. اور میں دیکھتا ہوں اگر یعقوب علیہ السلام کو، اللہ اکبر، تو ایک تو بچوں کی طرف سے آزمائش، یعنی جو بیٹے تھے انہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ حسد کیا، یعنی ڈیفیکلٹ چلڈرن. اور پھر جو ہے اس بیٹے کو لوز کر دینا جو سب سے پیارا لگتا تھا، جس کے ساتھ سب سے زیادہ دل لگا ہوا تھا ان کا، اور پھر اس کی جدائی کو برداشت کرنا. یعنی ایک تو ہے نا کہ کوئی مر گیا تو چلو بندہ اوور کم کر لیتا ہے مہینے میں 2 مہینے میں، لیکن یہ نہ پتہ ہونا کہ کس حالت میں ہے، کتنا دل ان کا روتا ہوگا. یس، ویری پینفل، ویری پینفل. تو فیملی بیٹریل بھی دیکھا کسی حد تک انہوں نے، یعنی بیٹوں کے حوالے سے. پھر جدائی دیکھی انہوں نے. اسی طرح زکریا علیہ السلام نے بے اولادی دیکھی. اور ایون انبیاء ہیڈ ٹو ویٹ. سبحان اللہ، ہماری دعائیں قبول نہ ہوں ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں کہ کیوں نہیں ہو رہی. پھر لوگ کالز کر کے پوچھتے ہیں کہ نہیں علی بھائی لگتا ہے میرا کوئی گناہ ہے. دیکھیے ٹھیک ہے، ایک حد تک سوچنا چاہیے، یہ بھی ایک حد تک اچھی عادت ہے کہ اپنے گناہوں کو بھی دیکھنا چاہیے، لیکن اس سے شیطان کے لیے بھی دروازہ کھلتا ہے کہ وہ مزید پھر آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتا ہے. تو دیکھیے انبیاء کو بھی ڈیلے کر کے دیا گیا. ابراہیم علیہ السلام 86 سال کی عمر میں، آتا ہے نا ان کی سٹوری میں، پہلی اولاد ہوئی، اس کے بعد پھر دوسری اولاد ہوئی. اسی طرح زکریا علیہ السلام نے کتنا ویٹ کیا. پھر ان کی وائف کی بھی آزمائش چل رہی تھی. تو بے اولادی ہے، ڈیلیڈ ریزلٹس ہیں، فالس ایکوزیشنز نظر آتے ہیں ہمیں. یوسف علیہ السلام پہ فالس ایکوزیشنز لگائے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ فالس ایکوزیشنز لگائے گئے. اسی طرح فائٹنگ ٹیمپٹیشنز. یوتھ کین ریلیٹ ٹو یوسف علیہ السلام. سبحان اللہ، یعنی اتنا حسن اللہ رب العالمین نے انہیں دیا. اور یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اتنا پرسنالٹی آپ کو دی ہو اللہ نے اور حسن دیا ہو، اور اس کے باوجود آپ ہمبل ہوں، اس کے باوجود آپ اپنی یوتھ میں ٹیمپٹیشنز کو ریزسٹ کریں. دس از اسپیشل. پھر لیڈرشپ انڈر اسٹریس ہمیں نظر آتی ہے. موسیٰ علیہ السلام، یعنی خود انہوں نے آدم علیہ السلام کو جب برزخ میں ملاقات ہوئی تھی تو بول دیا تھا کہ آپ کی غلطی کی وجہ سے مجھے بنی اسرائیل سے ڈیل کرنا پڑا ہے، آپ نے کیوں اس ٹری سے کھایا. وہ پورا واقعہ حدیث میں جو ہے ہمیں ملتا ہے. اینی وے، تو اسی طرح لیڈرشپ انڈر اسٹریس، پھر ریجیکشن، گریف، پرسیکیوشن. یحییٰ علیہ السلام کو دیکھیں کس بے دردی سے بی ہیڈ کیا گیا، پرسیکیوٹ کیا گیا کیونکہ وہ حق پر تھے. پھر ٹاکسک فادر، ابراہیم علیہ السلام نے ٹاکسک فادر کے ساتھ ڈیل کیا، کیسے ڈیل کیا. پھر مریم علیہ السلام، سبحان اللہ، کہ ایکیوزیشن کو بیئر کرنا، اور وہی چیز سے اللہ نے ٹیسٹ لے لیا جس پر انہوں نے ساری عمر محنت کی، یعنی ریپوٹیشن اور اللہ کے قریب ہونا، اور اس کے بعد وہی چیز پہ شک ہو جانا لوگوں کا. تو یہ سم آف دا ڈیفیکلٹیز فیسڈ بائی پروفٹس. ہاؤ ڈو یو سی آل دیز ڈیفیکلٹیز؟ یعنی دیکھیں نا ہمیں کتنا آزمایا اللہ نے. یہ ساری چیزیں آپ سامنے رکھیں، ہمیں کیا آزمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ. سبحان اللہ، میں آپ کی جب یہ باتیں سن رہا نا، میرے ذہن میں جب بھی مصیبتوں کی بات ہوتی ہے نا، میں سبحان اللہ کبھی غور کرتا ہوں. ابھی پچھلے دنوں ہی نا کوئی اس طرح ایک بات چل رہی تھی، تو آؤٹ آف یعنی نو وے نا میرے ذہن میں ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نا زندگی کی ٹائم لائن چلنے لگ گئی. آپ امیجن کریں علی بھائی، میں اور آپ شاید اس کو حقیقی طور پہ نا کمپریہینڈ نہیں کر سکتے. ایک بچہ جو کہ پیدا ہوا ہے اینڈ ہی از بورن وداؤٹ اے فادر، اینڈ وہ بچہ 3-4 سال کا ہوگا. جب وہ دیکھتا ہوگا ارد گرد بچوں کو، ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ وہ معاشرے میں جب نکلتے ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ دیکھتے ہوں گے کہ باقی بچے اپنے باپ کے ساتھ ان کے کیا تعلق ہیں. اور جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی ہوش آنے، وہ والی عمر جس میں بچہ تھوڑا سینسیبل ہونا شروع ہوتا ہے، 6 سال کی عمر، اپنے سامنے ہی سیز دا ڈیتھ آف ہز مدر.
اور یہاں سے بھی پھر معاملہ پورا نہیں ہوتا. ایٹ دا ایج آف 8 ایئرز یعنی 2 سال دادا کے ساتھ رہتے ہیں, اور اتنی شفقت عبد المطلب دیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ عبد المطلب بیٹھا کرتے تھے کعبے کے پاس, ایک اسپیشل ان کے لیے چادر بچھائی جاتی تھی, اور بیٹے سارے ساتھ بیٹھتے تھے. یعنی ہی ہیڈ 10 چلڈرن, جس ہم سب جانتے ہیں. عبداللہ تو فوت ہو گئے تھے, تو باقی کسی بیٹے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ عبد المطلب کی اس جگہ پہ, خاص جگہ پہ کوئی آ سکے. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایز اے اسمال کڈ وہ وہاں پہ آتے تھے تو عبد المطلب کے جو بچے باقی یعنی چچا تایا تھے وہ سارے پیچھے کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, لیکن دادا کہتے تھے چھوڑ دو اس میرے بیٹے کو, چھوڑ دو. اور وہ ساتھ بھی 2 سال رہا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی گوا دیا ایک طرح. اور آپ غور کریں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی اپنے گھر میں نہیں گزاری. وہ پلے اپنے چچا, آل دو کہ چچا نے ان کو ایسا پیار دیا, ان کی چچی نے ایسا پیار دیا جو کہ بہت بڑھ کے تھا, لیکن ساری زندگی ہی واز ناٹ ان ہز اون ہاؤس. پھر آپ نبوت کا دور اگر دیکھتے ہیں تو ہی سو ہز اون کمپینینز بینگ کلڈ ان فرنٹ آف ہم. سمیہ, یاسر رضی اللہ عنہما کے واقعے ان کے سامنے ہیں. بڑا پریشر آتا ہوگا. پریشر سبحان اللہ کے دیکھیں, ایک تو اپنی تکلیف ہے نا, جب آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہو کہ میرے ساتھ والوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے, تو کتنی پینفل چیز تھی. اور پھر ایٹ دا پیک آف پینیکل جب مکہ کے اندر ایسے حالات ہو گئے کہ قریش تو ان کو مطلب قتل کرنے کے اوپر آئے ہوئے ہیں. 2 سپورٹ تھے صرف, ایک گھر کے اندر بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا کا سپورٹ تھا, اور باہر جاتے تھے تو معاشرے سے بچنے کے لیے ابو طالب کا سپورٹ تھا. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ایسی آئی کہ ود ان a few weeks دونوں سپورٹ ختم ہو گئے. اللہ آپ امیجن کریں. اور یہاں پہ بھی بات ختم نہیں ہوتی, اگر آپ پوری مدنی زندگی میں پھر چلے جائیں, ادھر طائف کا واقعہ ہے, پھر آگے مدینہ میں جائیں تو ابھی بدر پہلی ایک وکٹری ملی ہے. اور وہ وکٹری کیسی ملی ہے کہ جیسی بدر سے واپسی ہو رہی ہے مدینہ کی, تو مدینہ جیسے ہی پہنچتے ہیں تو خبر ملتی ہے کہ آپ کی بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہا ان کی وفات ہو گئی. And رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم he lost all of his children during his lifetime. خود دفنایا اپنے ہاتھ سے. He lost زید بن حارثہ, جن کے بارے میں آتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ up till the 5th year of ہجرہ, جب تک یہ آیت نہیں نازل ہوئی تھی ادعوہم لآبائہم, کہ ان کو اپنے باپوں کے نام سے پکارو, عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے کہ we used to call him زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم, and this is why he is known as the beloved of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. اور جعفر بن ابو طالب بن ابی طالب جو آپ کے کزن ہیں, ایک ہی جنگ کے اندر زید کو بھی کھو دیا, جعفر کو بھی کھو دیا. اور حمزہ رضی اللہ عنہ کی تو آپ سبحان اللہ کتابیں اٹھائیں تو صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حمزہ رضی اللہ عنہ کی باڈی دیکھی تھی تو آپ ہی سابڈ, سسکیاں لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روئے تھے. تو نہیں, ہم اگر ان کی آزمائشیں دیکھیں اور زندگی کے اینڈ تک آخری جو اگر آپ ڈیتھ ایک میجر نکالیں تو آپ کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ, جی آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, آخری آپ کی اولاد ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ دل غمگین ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, لیکن زبان سے ایسا کلمہ نہیں نکلے گا جس پہ اللہ تعالیٰ کی کوئی ناراضگی ہو. لائف فل آف آزمائشیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں اللہ کے نبی بھی بات کریں, آپ نے بڑی ایموشنل باتیں کی ہیں, تو میرا خیال انف ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا نا کہ جب تم غم زدہ ہو تو میرے غم دیکھ لیا کرو اور تمہیں ریلیف مل جائے گا. کانٹیکسٹ حدیث کا یہ, اللہ اکبر. اپنی بیٹیوں کی طلاق دیکھنا, 3 بیٹیوں کی ڈیتھ دیکھنا, ان کو اپنے ہی ہاتھ سے دفنانا یا ان کی ڈیتھ کو دیکھنا, اللہ اکبر. اس کے بعد جو ہے وہ دا کائنڈ آف اپوزیشن ہی فیسڈ, کیا کیا ٹائٹلز ہمارے نبی کو کہے گئے. یعنی ایک سچے جھوٹے انسان کو بھی جھوٹا کہا جائے تو اس کو برا لگتا ہے, ایک چور کو چور کہا جائے اس کو برا لگے گا, لیکن ایک سچے ترین انسان کو یہ ٹائٹل ملنا کہ یہ کذاب ہے, اور اس کو ڈس آنیسٹی کا ٹیگ لگانا کہ یہ کوئی جادو کرتا ہے, یا یہ کہنا اس کے بارے میں کہ شیطان, اللہ معاف کرے, شیطان سے یہ چیز سیکھتا ہے, تو ہاؤ پینفل. اور طائف والا واقعہ تو پیک ہے نا, پیک ہے, سبحان اللہ. اور اللہ کے نبی نے خود فرمایا حضرت عائشہ کو کہ وہ جو تمہارے لوگوں نے طائف میں میرے ساتھ کیا تھا وہ واقعہ میرے لیے سب سے زیادہ پینفل ہے, کیونکہ وی کین ناٹ امیجن کہ بچے آپ کو پتھر مار رہے ہیں اور ریجیکٹ کیا جا رہا ہے آپ کو. دیکھیں ہم نے آج تک جتنی دعوت کا کام کیا ہے, کیا کبھی ہمیں کوئی بہت زیادہ اپوزیشن فیس کرنی پڑی ہے؟ کیا ہم نے کوئی پتھر کھایا ہے؟ کیا کسی نے ہمیں زخمی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پرفیکٹ انسان ہونے کے باوجود لوگ کے پاس جا رہے ہیں, میری بات سنو, میری بات سنو, اور کوئی مذاق اڑا رہا ہے, کوئی ہنس رہا ہے, کوئی منہ پھیر رہا ہے.
دس از ان امیجنیبل. جی اور کیا عاجزی ہمارے نبی کی, یعنی ایک جملہ انہوں نے آج تک شکایت کا نہیں نکالا. اسی طرح دیگر انبیاء کو آپ دیکھ لیں, نوح علیہ السلام, یعنی 950 سال اور کتنے چند ایک لوگوں نے دعوت قبول کی, لیکن اس کے باوجود اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے, میرے ماں باپ کو معاف کر دے. یعنی آلویز یہ رویہ کہ میرے سے ہی کوئی غلطی ہوئی ہے. یونس علیہ السلام کا رویہ آپ دیکھیں, سبحان اللہ, ٹھیک ہے غلطی ہو گئی لیکن لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یعنی اللہ آپ پاک ہے, آپ زیادتی کر ہی نہیں سکتے, آپ کی طرف سے انجسٹس ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ بڑی ہی ایمان افروز یہ چیزیں ہیں. لیکن یہ کہ وی ہیو ٹو ڈسکس پریسائزلی کہ کوپنگ میکینزم, کیپنگ ان مائنڈ, جو آج کل سائیکالوجسٹ بھی بتاتے ہیں اور مختلف یہ ہمارے اسپیکرز بتا رہے ہوتے ہیں نا لوگوں کو کہ دس از وٹ یو نیڈ ٹو اڈاپٹ. یعنی میں تھوڑا سا آڈینس کو کلیئر بھی کر دوں کہ کوپنگ میکینزم سے مراد ہے ایک ایسا طریقہ جو آپ اختیار کر سکتے ہیں جس سے آپ غم کو کمبیٹ کر سکیں, فائٹ کر سکیں, ڈیفیکلٹیز سے ڈیل کر سکیں, تو اس کو کوپنگ میکینزم کہتے ہیں. تو سب سے پہلے جو علی میرے ذہن میں آتا ہے, پھر میں چاہوں گا آپ بھی اس پہ کومنٹ کریں. وین آئی لک ایٹ پروفٹس لائفز, سب سے بڑی چیز جو ان کی مدد کرتی تھی جب بھی ڈیفیکلٹیز آتی تھی وہ تھا کلیئرٹی آف پرپز. بالکل, کلیئرٹی آف پرپز سے مراد میری یہ ہے کہ دے سو دا بگر پکچر. جی, دے ور ویری کلیئر کہ زندگی ایک آزمائش ہے اور اس آزمائش میں اپنا جوہر دکھانا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, اس میں احسن عمل کر کے دکھانا ہے. اور اس کا مقصد اس زندگی کا ہے اللہ رب العالمین جو ہمارا خالق ہے اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا, اس کی رضا کی کوشش کرنا. دس آل کمز انڈر دا بگر پکچر. اور بگر پکچر یہ بھی ہے کہ آزمائشوں کا ایک مقصد ہے. جی, اور بگر پکچر یہ بھی ہے کہ اللہ سے ملاقات بھی کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ جزا اور سزا بھی دے گا, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آزمائشوں کے بدلے ریوارڈ بھی کرے گا. تو یہ سب بگر پکچر کے انڈر آتا ہے. پھر بگر پکچر کے انڈر عقیدہ کے کانسیپٹس بھی آتے ہیں, یعنی تقدیر پر ایمان, تقدیر پر راضی ہو جانا, یعنی اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا. سبحان اللہ. اس میں مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آیا. ڈاکٹر حماد لکھوی ہمارے استاد بھی ہیں, انہوں نے ابھی ایک لیکچر میں تھا میں ان کے, تو وہ سنا رہے تھے, کہتے کہ ایک شخص ابھی کسی نے اسے دیکھا بہت زیادہ یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ میں تجھ سے راضی ہوں, یعنی کعبے کے سامنے کھڑا ہو کے نا وہ یہی بولی جا رہا ہے, اللہ میں تجھ سے راضی ہوں, اللہ میں تجھ سے راضی ہوں, اللہ میں تجھ سے راضی ہوں. ایک شخص گزرا تھوڑا سا غصے ہوا, کہتا کہ یار کوئی اور دعا بھی کر لو, یہ کیا بولی جا رہے ہو اللہ میں تجھ سے راضی ہوں, اللہ میں تجھ سے راضی ہوں. تو وہ رونے لگا, کہتا کہ اصل میں نا میں یہ امید کر رہا ہوں کہ اتنی بار میں کہوں کہ ایک بار اللہ بھی کہہ دے کہ اے میرے بندے میں بھی تجھ سے راضی ہوں. اللہ اکبر. یعنی آپ دیکھیں کہ کس لیول پہ وہ بندہ, اس کا پرپز کتنا کلیئر تھا کہ بس مجھے اللہ ایک بار یہ بول دے کہ بندے میں بھی تجھ سے راضی ہوں. واٹ اے کلیئر مائنڈ ہی ہیڈ. جو آپ نے رضا والی بات کی ہے نا, اس میں ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی آتی ہے کہ آپ نے وہ رضا والی بات کی تو مجھے اس سے وہ بات بھی یاد آ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو آزماتا ہے نا اور وہ اس آزمائش کے اوپر اگر راضی ہو جاتا ہے بندہ, تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے. سبحان. اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں نا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مصیبت آزمائش ہے یا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے. حدیث میں آتا ہے جو آزمائش پہ راضی ہو گیا اللہ اس سے راضی, اور جو آزمائش پہ اللہ سے ناراض ہو گیا اللہ اس سے ناراض ہو گیا. آپ سوچیں اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی میرے اور آپ سے راضی ہو جائیں. اسی طریقے سے آپ نے رضا والی جب بات کی نا تو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف کی دعا بھی یاد آ گئی. یعنی سیرت کی کتابوں میں آتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتھر مارے گئے اور وہ باغ میں جا کے جب رکتے ہیں عتبہ اور شیبہ کے باغ میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں کہ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی, اے اللہ میں اپنی کمزوری کی آپ سے شکایت کرتا ہوں, وقلت حیلی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین, کہ ارحم الراحمین انت رب المستضعفین, تو کمزوروں کا رب ہے, وانت ربی, تو میرا رب ہے, الی من تکلنی, مجھے کس کے حال پہ چھوڑتا ہے. ساری دعا کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ الفاظ نوٹ کریں کہ علم یکن بک علی غضب, اے اللہ اگر آپ میرے سے ناراض نہیں ہیں نا, اس سارے باوجود جو آپ نے میرے پر ٹرائل آیا ہے اس میں اگر آپ میرے سے ناراض نہیں ہیں نا, فلا ابالی, تو جتنی بڑی مرضی آزمائش آ جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں.
As long as you are pleased with me, then nothing else matters. سبحان اللہ. اور ہمارا الٹا بیہیویئر ہوتا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں دنیا راضی ہو جائے, اللہ ناراض ہو جائے. دوسری حدیث سے کیا آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے نا, تو لوگ تو ٹیمپریری راضی ہوئے ہیں, کیونکہ اللہ کو ناراض کیا ہے تو الٹیمیٹلی یہ لوگ اس سے ناراض ہو جائیں گے. اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کرتا ہے, لوگ تھوڑے ٹائم کے لیے ناراض ہوں گے ٹیمپریریلی, اور پھر ایک ٹائم ایسا آئے گا کیونکہ اللہ راضی تھے, یہ لوگ بھی اس سے راضی ہو جائیں گے. کیا بات ہے, بیوٹیفل بیوٹیفل. میں کچھ امپاورنگ سینٹینسز بھی چاہ رہا ہوں بتانا آڈینس کو, اور آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں انبیاء کے, جن سے پتہ لگتا ہے کہ ان کا پرپز کتنا کلیئر تھا. یعنی اتنی اپوزیشن کے باوجود وہ ایسے جملے کہہ رہے ہیں. سورہ یونس میں آیت نمبر 71 میں ٹرانسلیشن سے بیان کرتا ہوں. نوح علیہ السلام لوگوں کو کہتے ہیں, ہی سیڈ او مائی پیپل اف مائی پوزیشن اینڈ ریمائنڈنگ یو آف دا سائنس آف اللہ ہیز بیکم برڈن سم اپون یو دین آئی پٹ مائی ٹرسٹ ان اللہ. یعنی کہ مائی جاب از ڈن, اب میں اللہ پہ چھوڑتا ہوں سب کچھ. یعنی دس شوز کہ اتنا کلیئر پرپز کہ میری جو ڈیوٹی تھی وہ میں نے کر دی ہے, بس اب اللہ مالک ہے, اب اللہ سنبھال لے گا. تمہاری طرف سے بھی کوئی نقصان آتا ہے اللہ رب العالمین سنبھال لے گا, اور اللہ میرے لیے جو ہے وہ کافی ہے. اسی طرح ہود علیہ السلام کا جملہ آیت نمبر 54 ہے سورہ ہود کی, انڈیڈ آئی کالڈ اللہ ٹو وٹنس اینڈ یو آلسو بیئر وٹنس دیٹ آئی ایم فری فرام وٹ ایور یو ایسوسیٹ ود ہم. یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں تم لوگوں نے مجھے بڑا تنگ کیا ہے, میں اللہ تعالیٰ کو شکایت لگاؤں گا. نہیں, وہ اتنا کلیئر ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بری ہوتا ہوں, یہ جو شرک تم کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں, میں اللہ کو بھی وٹنس رکھتا ہوں, تم لوگوں کو بھی وٹنس رکھتا ہوں کہ میں اس میں انوالو نہیں ہوں. یعنی اتنا فوکسڈ اپنے مشن کے اوپر کہ میری خیر ہے, لیکن نہیں, جو مجھے مشن دیا گیا ہے نا میں اس پہ گواہی دے رہا ہوں کہ میں اس پہ جو ہے نا وہ نہیں. جی اس طرح ایک مثال میرے ذہن میں آتی ہے, آپ نے جو بڑی اچھی بات کی کہ یعنی پرپز کی کلیئرٹی ان واقعات سے کیسے ملتی ہے. آپ یوسف علیہ السلام کے کبھی جو پرزن والے واقعہ ہے نا اس پہ آپ غور کریں کہ یوسف علیہ السلام کنویں میں پھینکے گئے, بھائیوں نے بٹرے کیا, کنویں میں پھینکے گئے, پھر ایز اے غلام سولڈ کیے گئے, پھر ٹیمپٹ کیا گیا, الزام لگایا گیا, اور لیکن جب جیل میں بھیجا جا رہا ہے تو یوسف علیہ السلام جیل میں بیٹھ کے شکایتیں نہیں کرنے لگ گئے. ودخل معہ السجن فتیان, جب ان کے پاس وہ 2 بندے آئے جو قیدی آئے تو قیدیوں کو انہوں نے دعوت دینا شروع کر دی دین کی. یعنی وہ شکایت کہ جس طرح ہم موڈ میں چلے جاتے ہیں, موڈ میں نہیں گئے, ان کو پتا تھا دیر از اے بگر پرپز, اور انہوں نے جیل کے اندر بھی ہی ڈڈنٹ اسٹاپ کالنگ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کیا بات ہے, کیا بات ہے, بیوٹیفل بیوٹیفل. اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کا جملہ ملتا ہے, یہ سورہ ہود آیت نمبر 88. وہ کہتے ہیں آئی اونلی ڈیزائر ریفارم ایز مچ ایز آئی ایم ایبل, مائی سکسیس از اونلی فرام اللہ اینڈ اپون ہم آئی ہیو ریلائڈ. تو توکل. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, سبحان اللہ, سورہ عنکبوت آیت نمبر 25 میں حضرت ابراہیم السلام کا جملہ ہے, انڈیڈ یو ہیو اونلی ٹیکن آئیڈلز بسائڈز اللہ آؤٹ آف لو فار ایچ ادر ان دس ورلڈلی لائف. اس طرح موسیٰ علیہ السلام کا بہت امپاورنگ جملہ ہمیں ملتا ہے سورہ شعراء میں آیت نمبر 62 میں. وہ کہتے ہیں ہی سیڈ نیور انڈیڈ مائی لارڈ از ود می ہی ول گائیڈ می. یعنی آپ دیکھیں نا کہ جب یہ وہ واقعہ ہے بیسکلی کہ جب وہ سمندر کے سامنے آئے تو بجائے کہ وہ اپنے عصا کی طرف اشارہ کرتے کہ میرے پاس عصا ہے, ڈونٹ وری, اس میں سپر پاور ہے, میں ابھی عصا آگے کروں گا تو سمندر جو ہے نا وہ کوئی میریکل ہو جائے گا, یہاں بھی انہوں نے کہا کہ نہیں, اور میرا رب مجھے گائیڈ کیا کہہ رہی تھی قوم ان کی یہاں پہ یہ کہہ رہی تھی جب انہوں نے یہ دیکھا کہ آگے سمندر آگے پیچھے فرعونی آ رہے ہیں تو قوم نے پہلے یہ کہا کہ اب تو ہم گئے. تب موسیٰ علیہ السلام نے, یعنی قوم کا ریئیکشن, بنی اسرائیل کا ریئیکشن نیگیٹو تھا, پیسمسٹ ہو گئے, جبکہ موسیٰ علیہ السلام آپٹمسٹک پھر بھی تھے کہ کلا ان ربی معی سیہدین, اللہ میرے ساتھ ہے, میرا رب مجھے ہدایت دے گا, یعنی راہ بنائے گا. بالکل صحیح. اب دیکھیں کمنگ بیک ٹو دا سیم ڈسکشن جو ہم نے کی, کہ ہم دوبارہ کلیئر کر دیں کہ ایون انبیاء وینٹ تھرو ایموشنز لائک سیڈنس, لائک گریف, لائک فیئر. ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی لائف میں بہت ڈائنامک ایکسپریشنز نظر آتے ہیں. یعنی یہ جو دعا ہے نا ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی, اس میں فیئر کا ایلیمنٹ ہے, یعنی کہ ہی واز افریڈ کہ آئی ول گیٹ کاٹ, اور ہی ہیڈ ٹو رن. آپ دیکھیں یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے کہ آپ سے کوئی مارا گیا اور اس کے بعد آپ ایک پرنس والی زندگی چھوڑ کر, یعنی یو رین اوے اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. پھر یہ اس میں کتنی ڈیسپریشن ہے, ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر. یعنی دس شوز دا پیور ایکسپریشنز بے چارگی کے, اور مے بی یہ دیکھنا کہ میرے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں ہے, میں کیا کروں,
تو پھر اللہ سے بیچارگی میں یہ مانگنا. پھر دیکھیں ایوب علیہ السلام کا آپ نے تذکرہ کیا, ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, کتنی پین ہے اس میں. اور اللہ کہتے ہیں نا کہ اس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو پکارا جا کے, یعنی کہ کیا آہ بھری ہوگی ایوب علیہ السلام نے کہ اے میرے رب, مطلب لٹرلی یہ مطلب یہ کہ میری بس ہو گئی ہے, تکلیف نے مجھے چھو لیا ہے, میری بس ہو چکی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایوب, میں نے بتایا یعقوب علیہ السلام رو رو کے ان کی آئی سائٹ لوز ہو گئی. پھر میں نے مریم علیہ السلام کا جملہ کوٹ کیا کہ انہوں نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا, سورہ مریم میں آتا ہے نا کہ کاش میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, اس سے پہلے میں مر جاتی. تو یہ اگین میں آڈینس کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ دے ور ہیومن بینگس اینڈ دے ہیڈ ایموشنز اینڈ دے فیلٹ آل سارٹس آف ایموشنز. ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آ رہے تھے تو ان کو تھوڑی سی پریشانی تھی کہ اب میں انٹر ہوں گا, تو قریش کہیں ظاہر ہے میرے ساتھ اور سخت رویہ نہ رکھے, پروٹیکشن کوئی نہیں ہے. تو پھر میرا خیال وہ جو شخص تھا جس کا جنگ بدر کے موقع پہ بھی کہا تھا نا, مطعم بن عدی, کہ اگر وہ بھی زندہ ہوتا تو میں پرزنر وار کو چھوڑ دیتا, اس شخص نے مدد کی, اللہ نے مدد بھیجی. تو بہرحال اب ہم آتے ہیں اصل بات کی طرف کہ واٹ واز دیٹ کوپنگ میکینزم. تو پہلا پوائنٹ جو ہم نے ڈسکس کیا وہ تھا کلیئرٹی آف پرپز, کہ ان کو بگر پکچر بہت کلیئر تھی, ان کو پتہ تھا دنیا میں ہم کیوں آئے ہیں, ان کو یہ پتہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں, اللہ کا تعارف تھا انہیں بہت اچھا, اللہ پہ توکل تھا ان کا, ان کو یہ پتہ تھا کہ تقدیر کا کانسیپٹ کیا ہے, قدر پہ راضی ہونا ہے, اور یہ کہ ایٹ دی اینڈ وکٹری انہی کی ہے جن کے ساتھ اللہ ہے. تو یہ کلیئرٹی آف پرپز ہے. دوسری جو چیز مجھے نظر آتی ہے دیٹ واز کہ دیر نیا واز راک سالڈ. نیا سے میری کیا مراد ہے, یعنی لیٹنگ گو فار اللہ سیک, ناٹ فار اینی مشہوری یا ووٹ لینے کے لیے یا پولیٹیکل پوزیشن کے لیے, ٹھیک ہے نا, نہیں, اللہ کے لیے. یعنی اتنی ایمپتھی, وہ جو طبیب مینٹیلٹی ہوتی ہے کہ لوگوں کو اس نظر سے دیکھنا کہ یہ بے وقوف ہیں. جیسے اللہ کے نبی نے جو ہے نا وہ غزوہ احد میں غالباً یہ دعا کی تھی نا کہ اللہ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو اپنے نبی کو زخمی کرتے ہیں, لیکن پھر بعد میں ایک دعا بھی غالباً دی تھی, آگے جا کے وہ میرے ذہن سے نکل گئی. کراکس یہ تھا اس کا کہ ان لوگوں کو نہیں پتہ, غالباً طائف کے موقع پہ جب پہاڑ والا واقعہ ہو, طائف کے موقع کے بعد فرشتے آئے تھے, پہاڑوں والے فرشتے آئے تھے, تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا نا کہ یہ لوگ نہیں جانتے. یعنی ایمپتھی تھی کہ مجھے امید ہے کہ یہ ابھی نہیں سمجھ رہے تو کل کو ان کی جنریشن جو آئیں گی وہ سمجھ لیں گی. اور اس ایمپتھی کو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں, یعنی سورہ کہف ہم جمعے کو اگر پڑھتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ. ہمیں دکھ یہ ہوتا ہے کہ ہماری بات کوئی کیوں نہیں مان رہا, جبکہ انبیاء کو یہ دکھ تھا میری بات سائڈ پہ کر دو. اصل دکھ یہ تھا یہ لوگ ہدایت سے منہ موڑ رہے ہیں, ان کا انجام پھر جو ہوگا وہ یہ لوگ برداشت نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ تو اپنے آپ کو غم کے مارے ہلاک کر دیں گے کہ آپ کو یہ غم ہو رہا ہے, یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لے کے آ رہے ہیں. سو یعنی they were sincere for them. یہ سنسیئرٹی آپ کو یعنی ہر جگہ نظر آتی ہے. نوح علیہ السلام کا جو ہم بات کرتے ہیں کہ جی 950 سال دعوت دے دی, 950 سال از اے بگ ٹینیور. اور سورہ نوح میں کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ انی دعوت قومی لیلا و نہارا, اللہ میں نے راتیں بھی نہیں چھوڑی, دن بھی نہیں چھوڑے, اور میں نے ان کو پرائیویٹ میں بھی دعوت دی, پبلک میں بھی دعوت دی. اور وہ آگے سے ریئیکشن کیا کرتے تھے, یجعلون اصابعہم فی آذانہم, اپنے کانوں کے اندر انگلیاں گھسا لیتے تھے اور اپنے اوپر چادریں لپیٹ لیتے تھے. یعنی دیکھیں آپ کس طریقے سے ایموشنل ایک طرح ابیوز کیا جا رہا ہے. ایک نبی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا جا رہا ہے. پھر بھی نبی کہنے کو یہ بھی کہہ سکتے تھے میں نے تو ایک دفعہ پیغام پہنچا دیا, لیکن فار 950 ایئرز نوح علیہ السلام واز پرسسٹنٹ بیکاز ہی نیو کہ اگر یہ قبول نہیں کریں گے تو لاس ان کا ہے. So they were sincere in what way they were doing. تو ایک تو اس میں نیا میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ لیٹنگ گو فار اللہ سے, یہ بڑی چیز سیکھنے والی ہے کوپنگ میکینزم کے لیے. دوسرا یہ ہے کہ ناٹ ایکسپیکٹنگ ریوارڈ فرام پیپل. اب ہاؤ ڈز دس ہیلپ ان کوپنگ؟ دیکھیں وین یو ناٹ ایکسپیکٹنگ فرام پیپل دیر آر لیس چانسز یو ول بی ہرٹ بائی دیم, آبویس سی بات ہے. تو یہ رویہ ایک بنانا پڑتا ہے, اپنے مائنڈ کو ٹرین کرنا پڑتا ہے کہ دیکھیں میں کر رہا ہوں تو اللہ کے لیے خالص کر رہا ہوں. تو اس پہ میں چاہتا ہوں آپ بھی تھوڑا روشنی ڈالیں کہ یہ والی نیت آپ نے اپنی لائف میں بھی دیکھا ہوگا کہ جب بھی آپ نے یہ والی نیت کی کہ اللہ کی خاطر تو دیٹ ریئلی ہیلپس ان کوپنگ ود ڈیفیکلٹ تھنگس. کیا خیال ہے؟ بالکل ایسی ہے. یعنی
انسان کا یہ جو بیہیویئر ہے نا کہ ہم کوئی کام کرتے ہیں اور اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے کسی چیز سے, وہ ٹوٹنے کی بنیادی وجہ, پرائمری پرپز, یعنی جو وجہ نکلتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ کی ایکسپیکٹیشن اگلوں سے تھی, آپ کی ایکسپیکٹیشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں تھی. یعنی آپ مثالیں اٹھا کے دیکھ لیں, ہماری روزمرہ زندگی کے اندر کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی بات کو دل پہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کی پرائمری وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری ایکسپیکٹیشن اللہ تعالیٰ کے بجائے ہماری ایکسپیکٹیشن لوگوں کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے. سو یہ اگر تھرڈ ٹیکنیک جو کہ آپ نے مینشن کی ہے کہ ایکسپیکٹنگ ریوارڈ اونلی فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ, تو یہ انسان کو ان مشکلات سے کوپ اپ کرنے میں بہت فائدہ دے گی. اسپیشلی علی بھائی آج کل نا ایک تو دیکھیں انڈیویجول لیول کی پریشانیاں ہیں, میں سمجھتا ہوں ہمارے دور میں جتنا سوشلی لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا ہے, ہر دوسرا بندہ جو آ کے پریشانی ذکر کرتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں ٹاکسک لوگ شامل ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم ان فلاں ٹاکسک لوگوں کے ساتھ کیا ڈیل کریں. دیکھیں ہمارا کام ہے ان لوگوں کے ساتھ اپنے بیسٹ رویے کے ساتھ پیش آنا. اب دیکھیں یوسف علیہ السلام کی اگر آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام اگر چاہتے, جب بھائی ان کے مصر آتے ہیں تو یوسف علیہ السلام چاہتے تو اپنی پاور سے فائدہ اٹھا کر ان کو کہہ دیتے کہ میرے پاس نہ آؤ, کوئی یعنی غلہ نہیں ملے گا, کیونکہ وہاں پہ قحط سالی تھی, بالکل بدلہ لینے کا وہ لے سکتے تھے, لیکن ان کو پتا تھا یہ آزمائش آئی, میں نے اللہ کی خاطر برداشت کی. He was able to let it go because he did it for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. So letting go, اسی طریقے سے جو آپ نے بات کی نا, ہمیں حدیث ملتی ہے ایک صحابی کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک محفل میں بیٹھے ہیں اور صحابہ کو کہتے ہیں کسی نے جنتی بندہ دیکھنا ہے تو وہ فلاں صحابی کو دیکھ لو, وہ بندہ جا رہا ہے. تو ایک چھوٹے صحابی تھے, وہ جا کے ان کے گھر چلے گئے, 3 دن ان کی طرف انہوں نے اسٹے کیا, جسٹ فار دا سیک کہ میں جان سکوں یہ ایسا کیا کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو خوشخبری دی ہے. 3 دن ختم ہوتے ہیں, 3 دن کے بعد وہ کہتے ہیں اچھا جی مجھے اجازت دیں. تو وہ بڑے صحابی پوچھتے ہیں کہ بیٹا بتاؤ آئے کیوں تھے, کیا وجہ تھی؟ تو وہ ساری سٹوری نریٹ کرتے ہیں, تو اینڈ پہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک طرح کی ڈس اپوائنٹمنٹ تھی, یعنی ان اے وے, میں ایگزیکٹ ورڈ نہیں کر رہا لیکن اس کو پیرافریز کر رہا ہوں کہ یعنی آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ آپ کچھ ایسا کام کر رہے ہوں گے جس کی وجہ سے آپ کو بشارت ملی ہے, بٹ آئی کوڈنٹ سی اینی تھنگ. سو ڈو یو سی سم تھنگ اسپیشل دیٹ یو ڈو؟ تو انہوں نے آگے سے کیا کہا کہ اور تو کچھ نہیں ہے, لیکن ہر رات کو میں اپنا دل لوگوں کے لیے صاف کر دیتا ہوں, کسی نے میرے لیے کوئی بھی برا کیا نا میں اس کو معاف کر دیتا ہوں. اور آپ سیم مثال دیکھیں گے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی, دیکھیں کتنی بڑی بات تھی. اپنی چیز کے اوپر نا معاف کرنا آسان ہوتا ہے, آپ کے کسی پیارے کے ساتھ کوئی کرے. جب عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر تہمت لگائی گئی تو ان کے جو کزن تھے مصطح بن اساسہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے, وہ غریب مہاجر تھے اور وہ ان کو مال دیا کرتے تھے, بٹ ہی forgave him as well. So حضرت عائشہ کی بھی لائف آپ دیکھیں نا کہ ان پہ بھی ایکوزیشنز لگیں, اور ایکوزیشن لگانے والوں میں ایون ان کے بڑے قریبی بھی لوگ تھے, جیسے مصطح کا آپ نے ذکر کیا, حمنا, اللہ اکبر, زینب بنت جہاش کی جو سسٹر تھیں, حالانکہ وہ بھی صحابیہ تھیں اور نیک خاتون تھیں. کتنا دکھ ہوا حضرت عائشہ کو ٹو سی دس, لیکن ہاؤ شی ہیلڈ, ہاؤ شی کوپ ود اٹ, اگین لیٹنگ گو فار اللہ سیک اینڈ ناٹ ایکسپیکٹنگ ریوارڈ فرام پیپل, اور اللہ ہی عزت دینے والا. اور پھر اللہ رب العالمین نے دیکھیں کہ کیسا سبحان اللہ ڈیفینڈ بھی انہیں کیا. اوکے, سو دوسرا پوائنٹ ہم نے ڈسکس کیا کہ نیا واز سالڈ. تیسری بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ٹرننگ ٹو اللہ ان دعا اینڈ تھرو صلاح, ان الصلاۃ, جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ, اور پھر توکل. یہ چیز کو میں چاہوں گا ہم تھوڑا سا ان پیک کریں, کیونکہ بہت بڑا کوپنگ میکینزم ہے. دعا جو ہے نا اس کو لوگ سمجھتے نہیں, دعا کے فلسفے کو. دعا از دا ویپن آف دا بلیور, اور دعا سے لوگ کیا کیا کام کرواتے ہیں, کس طرح کوپ ہوتے ہیں, سبحان اللہ. اگر اس کو ان پیک ہم تھوڑا سا کریں, انبیاء کی دعاؤں پہ چلیں ہم تھوڑی سی, اگر نظر ڈالیں, آپ بھی بیان کریں, ماشاء اللہ عربک کو بھی آپ سمجھتے ہیں. سو چند ایک دعائیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہاؤ دے میڈ دعا ود اللہ. سب سے پہلے یہ ایوب علیہ السلام کی, انی مسنی ضر انت ارحم الراحمین, کہ اے میرے رب مشکل نے, ایڈورسٹی نے مجھے چھو لیا ہے اور آپ تمام رحم کرنے والوں میں سے رحم کرنے والے ہیں. یہ جو واسطہ دے رہے ہیں وہ دعا میں اللہ تعالیٰ کے ایک ایٹریبیوٹ کا, یہ بھی کتنا امپورٹنٹ ہے کوپنگ میکینزم کے. آپ دیکھیں کہ ایوب علیہ السلام نے الفاظ بڑے چھوٹے سے گئے ہیں یہاں پہ, یعنی انہوں نے کوئی لمبی تفصیل نہیں یہاں پہ ذکر کی. انہوں نے اللہ تعالیٰ کو صرف یہ کہا کہ اللہ یہ مجھے ایک فزیکل تکلیف ہوئی ہے, وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ, آپ رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں. تو ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو اس ایٹریبیوٹ سے پکار لیا کہ جو کہ, اور یہ بھی بتا دیا کہ اللہ رحم کرنے والے ہیں تو بہت, لیکن جو تیری رحمت ہے وہ سب سے زیادہ بڑھ کر ہے.
اور چھوٹے سے الفاظ کے اندر کس سنسیریٹی آپ نوٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ فاستجبنا لہ. فا کا جو لفظ ہے گرامیرینز کہتے ہیں کہ فا کسی چیز کے امیجیٹلی ہونے کو کہتے ہیں. تو انہوں نے اتنی سنسیریٹی کے ساتھ پکارا کہ اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ, ہم نے اس کی دعا قبول کی. اور کیسی قبول کی کہ اللہ تعالیٰ نے صرف بیماری دور نہیں کی, حالانکہ انہوں نے در, علماء یہاں پہ کہتے ہیں کہ در اور دور کے اندر فرق ہوتا ہے. جو در ہے وہ فزیکل ایک تکلیف کو کہتے ہیں. سو انہوں نے فزیکل ایلمنٹ کی بات کی, لیکن اللہ تعالیٰ نے فزیکل ایلمنٹ بھی دور کی, مال دیا, اہل بچے دیے, اور صرف اتنے نہیں دیے جتنے پہلے تھے. اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے ڈبل اللہ تعالیٰ نے ان کو لٹایا. یعنی بات مانگی کیا, انہوں نے کی کیا, اور اللہ تعالیٰ کو جب رحمت کا واسطہ دیا تو اللہ کی رحمت کے ایسے دروازے کھلے جو کہ ان کی دعا کے اندر چاہے وہ چیزیں شامل نہیں بھی تھیں تو اللہ تعالیٰ نے بن مانگے بھی وہ ساری چیزیں ان کو عطا کر دیں. اور پھر یہ تو آپ دیکھیے کہ اس کو تو جتنا ان پیک کیا جائے, اس پہ تو آپ کو پتہ ہے علماء نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں موٹی موٹی, ایک دعا پہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. امام ابن تیمیہ کی پوری کتاب ہے ریلیف فرام ڈسٹریس, وہ صرف اس ایک دعا کی تفسیر ہے, اور وہ اچھی خاصی موٹی کتاب ہے. اب دیکھیں اس میں آج کے دور میں ہم کیا اس دعا سے سیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں یہ ایکنالجمنٹ کہ اللہ رب العالمین پاک ہے, ہر عیب سے پاک ہے. آج ہمارے پرابلمز بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ پہ شک ہے, اللہ پہ وہ ٹرسٹ ہی نہیں ہے, یعنی اللہ رب العالمین کو بلیم کرنا اور یہ نیگیٹو ہونا اللہ کے بارے میں کہ نہیں اللہ تعالیٰ شاید مجھے پسند نہیں کرتا, یا اللہ تعالیٰ جو ہے میری دعا کیوں نہیں قبول کر رہا, یا یہ مشکل اللہ کی طرف سے آ گئی ہے مجھ پہ, مجھے ہی کیوں آزمایا جا رہا ہے. کتنے لوگ ہیں وہ گناہ گار بھی ہیں, وہ یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں, انہیں تو اللہ دے ہی جا رہا ہے, مجھے ہی اللہ جو ہے وہ پکڑ رہا ہے. اٹ از آن دا بیک آف آر مائنڈ ٹو بی آن, ہمارے سب کانشیس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن وہ کیا خوبصورت انہوں نے جملہ کہا کہ آپ پاک ہیں اللہ, یعنی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کی طرف سے جو ہے نا وہ کوئی ایسی چیز ہو جس میں انجسٹس کا ایلیمنٹ ہے اور میں ہی ظالم ہوں, انی کنت من الظالمین. اور اس کے نتیجے میں اگین وہی جو آپ نے بتایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا, فاستجبنا لہ, ہم نے فوراً رسپونڈ کیا اسے, ونجیناہ من الغم, اور ہم نے اسے بہت بڑے غم سے ڈسٹریس سے بچا لیا. وکذالک ننجی المؤمنین, اینڈ thus do we save the believers, اور اسی طرح ہم بلیورز کو بچا لیتے ہیں. یعنی what a دعا. یعنی آپ دیکھیں کہ جو آپ نے دوسری والی بات کی نا کہ انسان یہ دیکھے کہ میرے اینڈ پہ کیا کوتاہیاں ہیں, کیا کمیاں ہیں. میں ابھی آپ کو پتہ ہے ریسنٹلی ایئر انڈیا کا کریش ہوا ہے, تو میں ابھی نیوز دیکھ رہا تھا, تو کہنا ویسے آسان ہے لیکن ظاہر سی بات ہے وہ جملوں والی بات ہے نا کہ انسان ایسی کلیمٹیز کے موقع پہ کیا کیا کر جاتا ہے. میں ایک سینٹینس پڑھ رہا تھا کہ کسی فیملی والے نے کہا ہوا تھا کہ وائی مائی چائلڈ, یعنی گاڈ آپ کو کوئی اور نہیں ملا تھا, آپ کو میرا بچہ ہی ملا تھا, نعوذ باللہ. یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر اتنے بڑے بڑے کلیمز کر دینا کہ وائی می, یعنی نعوذ باللہ آپ کو اور کوئی نہیں ملا. علماء کہتے ہیں آپ کبھی غور کریں, ایک تو وہ بندہ نا جو کہ گناہ کرتا ہے, وہ بندہ میں اور آپ اگر ورشپ بھی کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی, ہم اپنے آپ سے سوال کریں کیا ہم اللہ تعالیٰ کی ویسی ورشپ کرتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ ورشپ ڈیزرو کرتے ہیں. یعنی ہم کبھی بھی ویسی ورشپ کر ہی نہیں سکتے جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کی شان ہے, جس طرح ہم اللہ تعالیٰ کی ورشپ کریں. سو وہ کبھی حق ہم ادا ہی نہیں کر سکتے. لیکن پھر جب لینے کی معاملہ آتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ملے ہمیں سب کچھ, لیکن جب اللہ کے تعالیٰ کی اوبیڈینس کی باری آتی ہے تو دیتے ہوئے انسان کو ہوتا ہے میں کہاں سے ڈنڈی مار لوں. یعنی انسان یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی بتائیں جی یہ حرام ہے, مکروہ ہے, اچھا مکروہ ہے, زیادہ والا مکروہ ہے, کم والا مکروہ ہے. یعنی ہم اپنے لیے لیویز دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ سے جب لینے کی باری آ رہی ہوتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہر خیر, ہر جو گڈ ہے وہ ہمیں ہی ملے. سو یہ بیہیویئر آپ کو انبیاء کے اندر نہیں ملتا. یہ ایوب علیہ السلام ہی کے بارے میں علماء کے اقوال ملتے ہیں. امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے غالباً اس کو کوٹ کیا ہے اپنی قصص الانبیاء کی بک کے اندر کہ ایوب علیہ السلام کو جب بیگم نے کہا نا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, تو ایوب علیہ السلام نے ان کو جملہ یہ کہا کہ یعنی مجھے نا ایک طرح حیا آتی ہے کہ میں اگر پیچھے غور کروں نا تو اللہ نے مجھے اتنی زندگی دی جس میں اللہ نے مجھے اتنا بلیس کیا, اور ابھی تھوڑے عرصے کے لیے آزمائش آئی ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے اتنی جلدی یعنی میں یہ شو کروں کہ میں امپیشنٹ ہو گیا ہوں. یعنی وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کیا دیا ہوا ہے. بالکل صحیح, بالکل. سو یہ سوچ بالکل یعنی آپ کے نا اینگل کو بدل دیتی ہے. اور میں چاہوں گا کہ ہم نے یہ جو 3 پوائنٹس اگر ذکر کیے ہیں, میں اس میں ایک 4تھ پوائنٹ اگر ایڈ کروں. آپ ہمیشہ یہ بات دیکھیں کہ
انبیاء جو تھے نا they were always having positive thoughts about Allah. بیوٹیفل. یعنی they were never negative about Allah. بالکل صحیح. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے کچھ دنوں پہلے 3-4 دن پہلے غالباً کچھ روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا تموتن احدکم الا وهو يحسن الظن باللہ. تم میں سے کسی بندے کو موت ہی نہ آئے ایکسیپٹ اس حالت میں کہ تم اللہ تعالیٰ سے گڈ ایکسپیکٹ کر رہے ہو. مجھے بتائیں یعنی مجھے اور آپ کو تو نہیں پتا کہ موت کب آنی ہے, لیکن میری اور آپ کی اللہ تعالیٰ سے ایکسپیکٹیشن یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو میرے ساتھ معاملہ کر رہا ہے نا وہ معاملہ اچھا کر رہا ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ جو کہ مجھے شاید یقیناً میری ماں سے کتنا زیادہ ہی لوز می, اور اللہ تعالیٰ میرے ساتھ برا چاہیں گے. یہ آپ کو نا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اندر بڑی واضح چیز ملتی ہے. موسیٰ پہنچے ہیں علیہ السلام مدین, اور مدین پہنچ کے وہ درخت کے سائے کے نیچے جب پہنچتے ہیں, نہ ان کے پاس گھر ہے, نہ فیملی ہے, نہ کاروبار ہے. بالکل صحیح. اور وہ درخت کے نیچے, لیکن اللہ سے حسن زن کیا حسن زن ہے. اور یہ دعا یعنی میرے لیے پرسنلی اٹ از ون آف مائی فیوریٹ دعا. بالکل صحیح. کہ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ربی او مائی لارڈ انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر. یا اللہ وٹ ایور خیر جو آپ میرے اوپر نازل کریں گے نا, میں اس کا محتاج ہوں, میں آپ کے سامنے یعنی فقیر ہوں. بالکل ٹھیک. سو دے ور پازیٹیو کہ اللہ تعالیٰ جب ان کو دیں گے نا دے ول گیو دیم گڈ. اور یہ اگزامپل آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور اگزامپل میں بھی ملتی ہے. یہ بات ہم کہہ رہے ہیں نا, یعنی مصیبت آنے کے بعد آپ پازیٹیو ہو جائیں. جی ہاں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات عبادت کر رہے ہیں, رات کو قیام میں کھڑے ہوئے ہیں, اور عائشہ رضی اللہ عنہا, بڑی مشہور روایت ہے, ان کا ہاتھ پڑتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک کے اوپر, اور وہ فیل کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج گئے ہیں. صحیح. اچھا یہ نا کہنا آسان ہے, یعنی میں نے اور آپ نے شاید راتوں کے قیام رمضان میں شاید کیے ہوں گے, لیکن جتنے لمبے قیام کیے ہیں میری زندگی میں تو کبھی میرا پاؤں نہیں سوجا. کسی کا سوجا ہو تو اللہ ماشاء اللہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب عائشہ رضی اللہ عنہا سوال کر رہی ہیں کہ آپ اتنی عبادت کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ جواب نوٹ کریں. صحیح. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ افلا اکون عبدا شکورا, او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. یعنی مصیبتوں کے باوجود بھی میں کیا بنوں, میں شکر گزار بنوں. یہ نہیں کہ ہی واز کمپلیننگ ایٹ دس ٹائم. سو یہ پوائنٹ بھی بڑا ضروری ہے کہ آپ کو ہر حالت میں انبیاء سے ایک پازیٹیوٹی ملتی ہے. اور اگر آپ کی اجازت ہو, میں تھوڑا زیادہ ٹائم لے گیا اس چیز پہ, لیکن آپ پازیٹیوٹی سے ریلیٹڈ میرے ذہن میں 2 اور مثالیں آتی ہیں. بالکل صحیح. آپ غور کریں, 3 بلکہ اب آ گئی ایگزامپلس, تو میں بڑی بریفلی بتاؤں گا. ابراہیم علیہ السلام کا اگر آپ واقعہ دیکھتے ہیں, جب فرشتے ان کو بشارت دینے آتے ہیں بڑھاپے میں اولاد کی, تو ابراہیم علیہ السلام تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ یعنی مجھے کیا اس بڑھاپے کے اندر اولاد ملے گی. تو فرشتے کہتے ہیں کہ کیا آپ مایوس لوگوں, کیا آپ یعنی یہ مایوسی والی آپ بات کر رہے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو گمراہ لوگ مایوس ہوتے ہیں. اسی طریقے سے دوسری اگزامپل آپ کو ملتی ہے مایوس نہ ہونے کی یعقوب علیہ السلام کے اندر. جب بیٹے آتے ہیں, بنیامین اور بڑے بیٹے کو جب رکھ لیا جاتا ہے یوسف علیہ السلام, جب بنیامین کو روکتے ہیں بڑے بیٹے وہاں رک جاتے ہیں, تو جب بیٹے آ کے بتاتے ہیں کہ یعنی 12 میں سے 3 بیٹے اب رہ چکے ہیں, اور یوسف علیہ السلام کو گم ہوئے ہوئے تقریباً کوئی ایٹ لیسٹ 1 or 2 ڈیکیڈز ہو چکے ہیں. تو یعقوب علیہ السلام بیٹوں کو بھیجتے ہیں کہ یا بنی یذهبوا, بیٹوں جاؤ, فتحسسوا من یوسف واخیہ, یوسف کو ڈھونڈو اور بھائیوں کو ڈھونڈو, اور ولا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون, اللہ کی رحمت سے تو کافر مایوس ہوتے ہیں. اور 3rd آخری اگزامپل تو زکریا علیہ السلام کی ملتی ہے کہ انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ وہ کہتے ہیں نا سورہ مریم کے شروع میں آتا ہے کہ ولم اکم بدعائک ربی شقیا, اللہ تعالیٰ میں آپ سے دعا کر کے نا کبھی محروم نہیں رہا, شقاوت بدبختی نہیں ملی مجھے کبھی. یعنی whenever I asked you, you gave me. So they were always positive. یعنی this shows again the clarity they had. جی. کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا دے نیو کہ اللہ تعالیٰ ہاؤ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپریٹس, یعنی اللہ تعالیٰ کس طرح دیتا ہے, کب دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیوں نہیں دیتا, ڈیلے کیوں کرتا ہے. وزڈم سمجھتے ہیں, وزڈم ایوری تھنگ دے انڈرسٹوڈ. اور پھر یہ جو دعائیں ہیں ان میں توکل بھی, الٹیمیٹ توکل بھی نظر آ رہا ہے.
دیکھیں ایمٹی دعاز کرنا جس میں توکل نہیں ہے, جس میں اللہ رب العالمین کو آپ اس طرح سے نہیں پکار رہے, یعنی کوئی ایٹریبیوٹ اللہ سبحانہ تھا, جیسے دعا میں اللہ کے ایٹریبیوٹس کا واسطہ دینا, یہ باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین فرمائی ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا, اللہ فرماتے ہیں سورہ اعراف میں کہ اللہ کے لیے خوبصورت نام ہے, اللہ کو پکارو ان ناموں سے. ایگزیکٹلی, ناموں جیسے آپ کو اولاد نہیں ہو رہی, آپ اللہ کو القدیر کے نام سے پکاریں کہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو یہ یو شوڈ نو دیز تھنگز, اور دس شوز یور توکل آن اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور توکل کی کیا وجہ تھی, جو آپ نے یہ ساری باتیں ان پیک کی, کہ توکل کی وجہ ہی پازیٹیوٹی تھی, کہ نو میٹر واٹ ہیپنز اللہ سنبھال لے گا. یعنی اللہ مجھے نہیں چھوڑ سکتا, پوری دنیا میرے اگینسٹ ہو سکتی ہے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ از دا موسٹ انڈرسٹینڈنگ. جیسے میں ایک لیکچر میں UK میں میرا ایک لیکچر تھا, تو ول یو بلیو اٹ کہ میں نے نا اس میں ایک جملہ کہا, حالانکہ ٹاپک کچھ اور تھا, لیکن اس ٹاپک میں نے ویسے ہی یہ جملہ کہہ دیا. میں نے اس ٹاپک میں جملہ یہ کہا کہ آڈینس کو کہ نا دیکھیں, ٹرسٹ می ایوری سنگل پرسن ول جج یو ان یور لائف, ایون یور اون اسپاؤز, sometimes even your own parents, everyone judges except اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ججمنٹ سے مراد ہے کہ یعنی ٹھپا لگا کے بالکل انسان کو وہ کر دینا. will you believe it کہ صرف اس جملے کو ایک آڈینس میں بھائی تھا, اس نے پکڑ لیا, اور جب میں لیکچر دے کر فارغ ہوا تو وہ مجھے باہر ملا, اس نے آ کے مجھے ہگ کیا, اس نے کہا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا میں کس پرابلم میں ہوں, یعنی ہی واز انٹو ڈرگس, اللہ اس کی مدد فرمائے, ریئلی اسٹرگلنگ, ہی واز ریئلی اسٹرگلنگ. بٹ وہ رونے لگ گیا, اس نے کہا کہ لیکن یہ جو جملہ آپ نے کہا ہے نا, یہ میرا ٹیک اوے آج, کہ نو میٹر وٹ آئی ڈو, مجھے پتا ہے میں گناہوں میں ہوں, میں ڈرگز میں ہوں, لیکن جو آپ نے کہہ دیا نا کہ اللہ ول نیور جج می, کہتا مجھے اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی تھی, لیکن اس جملے نے میرا وہ ہوپ ریوائیو کیا ہے کہ یار اللہ تو مجھے چاہتا ہے نا. تو دیکھیں دس کین بی سو امپاورنگ, اور پھر آئی ہوپ اس کا توکل ریوائیو ہوا اللہ پہ اس جملے سے. تو یہ سب پازیٹیوٹی ہے جو آپ نے جو ہے نا بیان کی, سبحان اللہ. ایک اور چیز ریزیلینس. ریزیلینس بیسکلی کہتے ہیں کہ باؤنس بیک کرنا. ایک پرابلم آ گئی ہے, محاسبہ کر لینا یہ پرابلم کیوں آئی. ریزیلینس میں ساری چیزیں آتی ہیں, محاسبہ کر لینا یہ پرابلم کیوں آئی ہے, انالیسس کر لینا, انالیسس کر کے باؤنس بیک کرنا, پھر گیو اپ نہ کرنا, کھڑے رہنا ان دا فیس آف ایڈورسٹی. اور اس میں 3 چیزیں مجھے نظر آتی ہیں. ایک ریزیلینس تھرو فارگیونیس, وہی بات جو ہم نے کہی کہ اگر تو کسی کی طرف سے تکلیف ہے تو پریکٹس فارگیونیس. اس کے بعد دوسری چیز آپٹیمزم. اب آپٹیمزم جو ہے نا یہ کوئی خیالی چیز نہیں ہے کہ بی ہوپ فل. آپٹیمزم یہ نہیں ہے کہ نو میٹر واٹ ہیپنز بی پازیٹیو, نہیں. آپٹیمزم ہے کہ اتنا پر امید ضرور ہونا کہ آئی ول ڈو اٹ انشاءاللہ ود دا ہیلپ آف اللہ. دس از آپٹیمزم. اور آپٹیمسٹک لوگوں اور ہوپ فل لوگوں کی جو ہے نا وہ کچھ نشانی ہوتی ہے جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا, اور آڈینس کو بھی. سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ آپٹیمسٹک لوگ, ہوپ فل لوگ جو ہے نا وہ 2 چیزوں کو پریکٹس کرتے ہیں. ان 2 چیزوں کو انہوں نے باقاعدہ ایک میکانزم کو نام دے دیا. ایک انہوں نے نام دیا پاتھ وے تھنکنگ, اور دوسری ایجنسی تھنکنگ. پاتھ وے تھنکنگ سے مراد ہے کہ آپٹیمسٹک اور ہوپ فل لوگ جو ہے نا وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے رہتے, وہ پاتھ ویز بناتے ہیں. پاتھ وے اے, پاتھ وے بی, پاتھ وے سی, یعنی روڈ میپ بناتے ہیں کہ اب یہ پرابلم آ گئی ہے, نکلنا کیسے ہے. اور اللہ بھی انسان سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے, میں نے تمہیں عقل دی ہے, سمجھ دی ہے, ول پاور دی ہے, میں نے تم میں کچھ کوالٹیز رکھی ہیں, تو ان کو باہر لاؤ. ینگسٹرز آج کل دیکھیں ڈیزائرز سے بہت اسٹرگل کرتے ہیں, اتنا ڈیزائرز کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتے ہیں, سیکشول ارجز کے, کہ گیو اپ کر دیتے ہیں, اور بالکل ان کے جملے ایسے ہوتے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا, وی آر ڈسٹرائڈ, وی آر گون. تو دیکھیں ان کے لیے کتنی ہوپ کی بات ہے کہ کم آن لیٹس سٹ, پاتھ ویز بناتے ہیں کہ اچھا میں اس پرابلم میں ہوں, تو پہلا پاتھ وے کیا ہو سکتا ہے, اس پرابلم سے کیسے نکلنا ہے. سیکنڈ کیا ہو سکتا ہے, لیٹ سے پہلا ہو سکتا ہے کہ میں جو ہے نا وہ اپنی نمازیں بہتر کرتا ہوں, کیونکہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, چلو تھوڑی ہمت کرتا ہوں. سولوشن اورینٹیڈ, یعنی وہ پاتھ وے. سیکنڈ ہو سکتا ہے کسی سے ڈسکس کرتا ہوں. تھرڈ ہو سکتا ہے کہ لیٹس ٹرائی ٹو ڈو سم پازیٹیو تھنگز, اور اس کے رزلٹ سے میرے اندر سیلف اسٹیم بڑھے گی, پازیٹیوٹی بڑھے گی وغیرہ. دوسری چیز آپٹیمسٹک لوگ اور ہوپ فل لوگ کیا کرتے ہیں, ایجنسی تھنکنگ. ایجنسی تھنکنگ ہے کہ صرف سلوشن سامنے رکھ کے بیٹھ نہیں جاتے, وہ بہت زیادہ انیشیٹو لینے والے ہوتے ہیں, یعنی فوراً اب اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتے. چلو عمل کریں تو صحیح نا, اللہ کی بھی مدد تبھی آئے گی نا جب آپ عمل کریں گے, آپ کی دعاؤں کا نتیجہ اللہ تبھی آپ کو دکھائے گا. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے, یعنی کہ پیتھ ویز بنانا اور پھر اس کے بعد اس پہ ایکٹ کرنا شروع کرنا, ایجنسی تھنکنگ. میرے خیال میں انبیاء میں یہ 2 چیزیں بہت نظر آتی ہیں. بالکل, یہ جو آپ نے بات کی نا, مجھے اس سے ایک اپنی کلاس کا سوال یاد آ گیا. یہ جو آپ نے پاتھ ویز کی بات کی اینڈ اس کے اوپر پریکٹیکل کوئی ایجنسیز یعنی اسٹیپ لینا,
اس میں مجھے ہماری کلاس سیرہ کی جس طرح ادھر ویسے میں چل رہی ہوتی ہے، تو سیرہ کی کلاس میں میرے سے ایک سوال یہ ہوا کہ خندق کی ہم غزوہ خندق پڑھ رہے تھے، تو اس میں سوال یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کیوں نہیں بھیج دیے خندق کھودنے کے لیے؟ ٹھیک ہے، تو یعنی میرے ذہن میں جو جواب آیا وہ میں نے جواب آگے سے یہی دیا کہ فرشتے ہی اگر صرف فرشتوں نے ہی کام کرنا ہوتا تو بدر میں بھی پھر بدر میں نکلنے کی ضرورت نہیں تھی، اور مسلمان کوئی اسٹیپ لیتے ہی نہ. آپ اگر غور کریں نا بدر کی جنگ بھی، تو بدر میں فرشتے تب نازل ہو رہے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ میدان جنگ میں اتر چکے ہیں اور لڑائی شروع کی ہے انہوں نے. یعنی ان کے اینڈ پہ جتنے پریکٹیکل سٹیپس تھے وہ انہوں نے لے لیے. اسی طریقے سے خندق میں بھی انہوں نے ہاتھ پر ہاتھ نہیں دھرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ خندق کو کھودا جائے. یعنی they were taking the initiatives that were expected from them. اسی طریقے سے جو ہم نے طائف کی بار بار بات کی، وہ طائف جانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد کیا تھا کہ مکہ میں کیونکہ اب رہنا اور اسلام کو پریچ کرنا ابھی وہ پریکٹیکلٹی کی طرف اس طرح نہیں آ پا رہا، تو ایسی کوئی جگہ ڈھونڈی جائے جہاں پہ پریچ کرنے سے فروٹ زیادہ نکلے. سو یعنی they were taking steps in all their during all of their lives. سو وہ کبھی بھی ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھے نہیں. یونس علیہ السلام دیکھ لیں آپ، یعنی جب وہ مچھلی کے پیٹ میں ہیں، مایوسی سے اس کی بڑی کیا بات ہو سکتی تھی کہ اللہ فرماتے ہیں یعنی وَظَنُّونِي إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ. وہ اندھیروں میں تھے، ویل کا اندھیرا، پیٹ بلی کا. سمندر میں آپ جتنا ڈیپ جاتے جاتے ہیں اتنا اندھیرا، اور طوفان آ رہا ہے. یعنی اگر طوفان آ رہا ہے تو اوپر بادل ہیں اور سورج نہیں ہے. سو ظلمات میں گھرے ہوئے ہیں، لیکن اسٹل ہی ٹک دا اسٹیپ وچ ہی واز ایبل ٹو ٹیک اٹ. یعنی اس موقع پہ بھی انہوں نے دعا نہیں چھوڑی کہ اس وقت میں یہ کر سکتا ہوں، میں دعا ہی کر There has to be something you can do. Yes, there is always something that you can do. اور میں اکثر لوگوں کو یہ کہتا ہوں جب یہ کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے نا کہ مجھے بتائیں مسئلے پہ سوچنے سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا. یعنی دیکھیں آپ جتنا مسئلے میں سوچیں گے آپ اتنا پریشان ہی ہوں گے. ڈیموٹیویشن بڑھے گی. ایگزیکٹلی. آپ اگر اس میں مسئلے میں یہ سوچیں کہ اچھا اس مسئلہ اب آ گیا ہے، واٹس دا سولوشن، جس طرح آپ نے بات کی پاتھ ویز بنائیں، اچھا میں یہ کر سکتا ہوں A B C D، تو آپ اپنی سوچ کو مسائل پہ سوچنے کے بجائے مسائل کے حل یعنی سولوشنز کی طرف آئیں. اور انبیاء سے ہمیں پوری زندگی میں یہی ملتا ہے. اور دیکھیں نا ہجرہ کا سفر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹرائیڈ ایوری تھنگ ہی کوڈ. ایک کی ذمہ داری لگائی کہ فٹ اسٹیپس مٹانے ہیں تاکہ ہمارے فٹ اسٹیپس فالو کر کے قریش کیچ اپ نہ کر لیں. ایک کی ذمہ داری لگائی کھانا لانا ہے، آسمہ بنت ابی بکر. عبداللہ بن ان کی جو ہے وہ ذمہ داری لگائی کہ ہمیں راستہ دکھائیں. اسی طرح حضرت ابوبکر کے بیٹے کی ذمہ داری لگائی انٹیلیجنس کی کہ ذرا باتیں سن کے ہمیں بتانا کیا بات چل رہی ہے. اینڈ دین ہی ڈیڈ توکل ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور اینڈ میں سیو اللہ نے ہی کیا ہے، توکل نے ہی سیو کیا. بالکل ایسے غار ثور والا جو بڑا مشہور واقعہ جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے. تو یہ ہے بیسیکلی ریزیلینس. دس شوز ریزیلینس. توکل کی ڈیفینیشن بھی یہی ہے نا. ہم ادھر سمجھتے ہیں کہ توکل یہ ہے کہ بس آٹومیٹکلی کچھ ہو جائے. صحیح. توکل کی ڈیفینیشن ہی ہے کہ آپ اپنا پورا اسٹیپ لیں اور آپ اسٹیپ پہ بھروسہ نہ رکھیں، یہ رکھیں کہ یہ اسٹیپ میں پاور جو دینی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دینی ہے. یعنی ابن القیم رحمہ اللہ کا قول ہے نا کہ توکل کی مثال ایک تلوار جیسی ہے کہ وہ تلوار کی شارپنیس اور آپ کے ہاتھ کے زور کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے. صحیح. آپ کے ہاتھ میں جتنا زور ہوگا، جتنی وہ شارپ ہوگی، اس کا اثر اس طریقے سے ہی ہوگا. اب یہ نہیں ہے کہ تلوار شارپ ہے اور آپ اس کو رکھتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی کام کر دے گی، اس کو اٹھا کے آپ کو یوز کرنا پڑے گا. سو یو ہیو ٹو ٹیک یور اسٹیپس. بالکل صحیح. اور لاسٹ چیز جو ہمیں نظر آتی ہے انبیاء کی لائف سے کوپنگ میکینزم ہے، دیٹ از سپورٹ سسٹم. یعنی every prophet had this support system in shape of maybe wife, brother, family member. آپ دیکھیں نا موسیٰ علیہ السلام نے بھی جو ایک سب سے قیمتی چیز مانگی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. چلیے یہ تو پرسنل اس کے حوالے سے تھا. واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. نام بھی بتا دیا کہ ہارون کو اے اللہ میرا ساتھی بنا دیں، میرے بھائی کو اس مشن میں میرا ساتھی بنا دیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہیڈ ونڈرفل وائفس. یعنی ہاجرہ علیہ السلام نے کوئی پرابلم نہیں کریٹ کیا ان کے لیے. عام طور پہ ایسا واقعہ ہو ہماری زندگی میں کہ ہم اپنی وائف کو کہیں چھوڑ آئیں اور کچھ بھی نہ کہیں، آگے سے بات بھی نہ بتائیں، تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا آپ کو پتہ ہے. بٹ ہاجرہ علیہ السلام یعنی انہوں نے صرف ایک بات پوچھی، اللہ کا حکم ہے، اور ابراہیم السلام نے کہا نعم، دیٹس اٹ، اور کچھ بھی نہیں کہا. اللہ میں ضائع نہیں کرے گا. ہاں. اور پھر انہوں نے منہ موڑا اور چلے گئے. اسی طرح سارہ علیہ السلام کا رول بڑا کمال کا ہمیں نظر آتا ہے. اسی طرح زکریا علیہ السلام کی وائف کا رول نظر آتا ہے ہمیں. تو دے ہیڈ گریٹ سپورٹ سسٹم. عیسیٰ علیہ السلام کی مدر
اور مدر کے لیے ان کا بیٹا, یعنی یہ بھی ایک سپورٹ ہی اللہ کی طرف سے تھی. زکریا علیہ السلام کو یحییٰ دیے, ایک سپورٹ ہے. انہوں نے کہا بڑھاپا ہے اے اللہ, اور ان کو فکر تھی اگلی نسلوں کی, یعنی کہ اللہ انہیرٹ کون کرے گا میرے اس علم کو, میرے اس مشن کو. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم, واٹ اے گریٹ لو اسٹوری. شروع میں جو حضرت خدیجہ نے جس طرح انہیں کام ڈاؤن کیا, سود کیا, ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ آتا ہے. کریکٹ می اگر میں کچھ ڈیٹیلز مس کر دوں, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ان کے سامنے جبرائیل علیہ السلام اکثر جب آیا کرتے تھے, یعنی ایز اے مے بی ہیومن بینگ یا مے بی کسی اور فارم میں, ریئل فارم میں تو میرے خیال صرف ایک ہی بار اس وقت دیکھا تھا جب شروع کی وہی, ہاں 2 بار کا آتا ہے. تو ایک واقعہ میں نے پڑھا اور صحیح واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ شاید تھوڑا سا انہیں یہ بھی کبھی کبھی لگتا تھا کہ یہ جبرائیل ہی ہیں یا کہیں مجھے کچھ خود سے تو نہیں دکھ رہا. تو خدیجہ رضی اللہ عنہا اتنی کیئرنگ تھی ان کے لیے, جب انہوں نے اپنے ہسبینڈ کا ایک کنسرن دیکھا کہ انہوں نے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا کہ جبرائیل آئے ہیں, تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پیچھے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے ہگ کر لیا, اور انہوں نے اپنا جو وہ تھا پردہ, آئی تھنک سر پہ جو بھی دوپٹہ تھا یا جو, وہ انہوں نے سائڈ پر کیا, اور پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کین یو اسٹل سی ہم, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں. تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ جبرائیل ہی ہیں, کیونکہ ورقہ سے میں نے پوچھا تھا, کزن تھے غالباً ان کے, انہوں نے کہا تھا کہ جبرائیل جو ہے نا وہ اس جگہ پہ نہیں آئیں گے جہاں پہ عورت جو ہے وہ اس کا پردہ نہیں ہے. یہ ایک واقعہ میں نے پڑھا ہے, جی, اور ایک اسکالر سے بھی سنا ہے, اینڈ دیٹ از بیوٹیفل. یعنی پھر انہوں نے کام ڈاؤن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یو سی جبرائیل ہی ہے. یعنی دس شوز دی امیزنگ سپورٹ کہ شی ڈڈ ایوری تھنگ شی کوڈ ٹو سوتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کام ڈاؤن نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو سپورٹ سسٹم آف پروفٹس, یہ دیکھیں اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ یہ چاہتے ہیں کہ انسان آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں. ایون انبیاء, صحابہ دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر حضرت عیسیٰ کے بارے میں سورہ صف میں آتا ہے نا کہ ہواری آپ بتائیں, مطلب عربک روٹ ورڈز میں جائیں تو یہ کتنا کلوز کمپینین ہوتا ہے ہواری. تو سپورٹ سسٹم واز امیزنگ پروفٹس. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ سپورٹ سسٹم میں سمجھتا ہوں علی بھائی, اکثر جب کوئی بھی بندہ آتا ہے اور وہ چاہتا ہے نا, اس کو کچھ اپنی زندگی کی غلطیوں کی ریئلائزیشن ہوتی ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی سے نگیٹیوٹی ختم کروں, میں پازیٹیو چیز کی طرف آؤں, تو یہ سپورٹ سسٹم علی بھائی اس کیس کے اندر بہت ضروری ہے. یعنی وہ برے فرینڈس جو ہوتے ہیں, وہ برے فرینڈس کا کلچر ہوتا ہے جو کہ آپ کو برائی کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے, وہ پھر اچھے دوست ہوتے ہیں جو کہ آپ کو اچھائی کی طرف لے کے جانے میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. اور یہ سپورٹ سسٹم ایسا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ ان لوگوں کی کمپنی میں رہیں جو کہ صبح و شام, ایک ایکسٹرنل ڈیڈ بتائی کہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں, یریدون وجہہ, وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں, آپ ان کے ساتھ رہیں. کوالٹی نمبر 1 بتائی, ولا تعد عیناک عنہم, اور ان سے آپ نے نظریں نہیں پھیرنی, یعنی ان کی کمپنی نہیں چھوڑنی آپ نے اچھے لوگوں کی. ولا اور پھر اللہ نے فرمایا کہ آیت آتی ہے نا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, کہ آپ ان لوگوں کی طرف دیکھنے نہ لگ جائیں جو کہ دنیا کو انہوں نے مقصد بنا لیا ہوا ہے. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ, اور ایسے بندے کی بھی پھر پیروی نہیں کرنی جس کی دل سے اللہ کی یاد ختم ہو چکی ہے اور اللہ کے حکم پہ نہیں چلتا, پھر کیا کرتا ہے, وَاتَّبَعَ هَوَاهُ, وہ اپنی ڈیزائرز کے پیچھے لگا ہوا ہے. سو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ سپورٹ سسٹم قرآن میں حکم دیا ہے کہ آپ نے اچھے لوگوں کی کمپنی میں رہنا ہے. سو ہمیں بھی جب اگر اس طرح کے ڈیفیکلٹ سرکمسٹانسز ہوں تو ہمیں ایسی کمپنی میں اپنے آپ کو رکھنا چاہیے جو کہ ہمارا نیکی میں سپورٹ بنے, برائی سے دور بننے میں سپورٹ بنے, اور ہمیں اس سچویشن مصیبتوں میں پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جا سکیں. جس طرح اللہ فرماتے ہیں نا کہ سورہ مائدہ کے اندر آتا ہے کہ وتعاونوا علی البر والتقوی, ایک دوسرے کو سپورٹ کرو, آپس میں سپورٹ کرو نیکی میں اور تقوی کے کاموں میں. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, اور گناہ میں اور حد سے گزر کے جانے والے کاموں میں ایک دوسرے کو سپورٹ نہ کرو. تو یہ سپورٹ سسٹم تو اللہ تعالیٰ نے خود یہاں پہ حکم دیا ہے کہ یہ کوآپریشن ہونی چاہیے آپس میں. بالکل, اور سب سے بڑی سپورٹ تو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. سو جزاک اللہ خیر. جسٹ ٹو وائنڈ اپ, ایک جملہ سب کو کہنا چاہوں گا, جسٹ ٹو موٹیویٹ آل اینڈ انشاءاللہ ہیو دا بگر پکچر, اور وہ یہ ہے کہ if the most beloved people to Allah went through hardship, it means hardship is not a sign of being abandoned. It's an opportunity to grow closer to Allah subhanahu wa ta'ala. Yani this is the kind of mindset
جو انبیاء کا مائنڈ سیٹ تھا اینڈ وچ ریئلی ہیلپ دیم کوپ وتھ ڈیفیکلٹیز، کہ ضروری نہیں مصیبتیں آنے کا مطلب ہے کہ آپ اللہ معاف کرے منحوس ہیں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے بہت زیادہ ناراض ہیں. اگر بیسٹ آف پیپلس کو ڈیفیکلٹیز آئیں اور ایسی آئیں کہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے، تو اٹ ریئلی مینس کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نکھارنا چاہتے ہیں، سنوارنا چاہتے ہیں، کوئی اسٹیٹس دینا چاہتے ہیں، تب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈیفیکلٹیز بھیجتے ہیں، آزماتے ہیں. ہیونگ سیڈ اٹ وی شوڈ آسک فار ایز. ہمارے نبی کی ہی انسٹرکشن ہے عافیت مانگو، آسانی مانگو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. اور بیسٹ دعا ہمارے نبی کی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو ہم اللہ سے آسانی ہی مانگتے ہیں، لیکن ریئلسٹکلی اسپیکنگ وی مسٹ لرن دیز کوپنگ میکانزمس، جس میں کلیئرٹی آف پرپز ہے، نیا کا رول ہے، اس میں ٹرننگ ٹو اللہ اینڈ دعا اینڈ توکل ہے. انبیاء کی دعاؤں پہ غور کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں پہ غور کریں. انگزائٹی کی دعا کیا ہے، ڈپریشن کی دعا کیا ہے، ان الفاظ کو غور کر کے پڑھیں، رٹا لگا کے صرف اس طرح نہ پڑھیں کہ سمجھ ہی نہ آئے. ریزیلینس جس میں فارگیونیس ہے، آپٹیمزم ہے، ہوپ ہے. اور میں نے بتایا آپٹیمسٹک اور ہوپ فل لوگ پاتھ ویز بناتے ہیں، ایجنسی تھنکنگ کے قائل ہوتے ہیں. اور پھر لاسٹ چیز ہم نے ڈسکس کی سپورٹ سسٹم. اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات آسان کریں اور ہم سب کو انبیاء کی مثال سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.